اللہ اکبر۔ اللہ رب العزت قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرماتا ہے، ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء واللہ ذو الفضل العظیم۔ اللہ رب العزت نے جو ہمارے اوپر فضل کیا ہے، اس فضل کی کئی شکلیں ہیں، اس فضل کی کئی شکلیں ہیں۔ اولاد کا ہونا یہ بھی اللہ کا فضل ہے، نیک سیرت، خوبصورت، فرما بردار بیوی کا ہونا یہ بھی ایک فضل ہے۔ انسان کا صحت مند ہونا یہ بھی ایک فضل ہے۔ اعمال کی توفیق مل جانا یہ بھی اللہ کا ایک فضل ہے۔ آپ کا گھر بار اپنا ہے یہ بھی ایک فضل ہے۔ اللہ رب العزت نے اگر آپ کو دوست احباب اچھے دیے ہوئے ہیں یہ بھی اللہ کا ایک فضل ہے۔ تو یوں اللہ رب العزت نے جو ہمارے اوپر کرم کیے ہیں، ان کرم نوازیوں کو ہم شمار نہیں کر سکتے، لیکن ان تمام کرم نوازیوں میں یا اللہ کی جو نوازشات ہیں، ان میں سب سے بڑا جو اللہ کا فضل ہے وہ یہ ہے کہ کسی کو ہدایت مل جانا، کسی کو ہدایت مل جانا، کسی کو ایمان کی نعمت مل جانا، کسی کو اسلام کی نعمت مل جانا، یہ سب سے بڑا اللہ رب العزت کا فضل ہے۔ دیگر جو نعمتیں ہیں، جس طرح میں نے عرض کیا کہ ہم ان کو شمار بھی نہیں کر سکتے، وہ بھی اللہ کا فضل ہے، وہ بھی اللہ کے کرم کی ایک شکل ہے، اللہ کے فضل کی ایک صورت ہے۔ لیکن اللہ رب العزت کا جو سب سے بڑا فضل ہے وہ کیا ہے کہ کسی کو ہدایت مل جانا، کسی کو ایمان نصیب ہو جانا، کسی کا دائرہ اسلام میں داخل ہو جانا، یہ اللہ کا سب سے بڑا فضل ہے۔ ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء واللہ ذو الفضل العظیم۔ یہ اللہ کا فضل ہے جس پہ ہو جائے۔ تو اس آیت مبارکہ میں ہم نے اس مضمون کو سمجھنا ہے کہ اللہ رب العزت اشارہ اس طرف کر رہا ہے کہ جس کو اللہ چاہے ہدایت دے دے، اور یہ اللہ کا فضل ہے۔ ہدایت اپنی محنت سے، اپنی جوانی سے، اپنے علم سے، اپنی قابلیت سے، یا اپنی استعداد سے، یا اپنی کوشش سے نہیں ملتی، یہ محض کیا ہے؟ اللہ کا فضل ہے۔ یہ اللہ کا فضل ہے جس کے اوپر ہو جائے، پہلی بات۔ دوسری بات یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے کسی کو ہدایت دے دی، ہماری طرح وہ دائرہ ایمان میں داخل ہو گیا، یا پیدائشی طور پہ وہ مسلمان ہے جس طرح ہم لوگ ہیں، تو بعد میں ہم گناہوں والی زندگی میں پڑ گئے، تو کسی موڑ پہ جا کے اللہ توبہ کی توفیق دے دے تو یہ بہت بڑا اللہ کا فضل ہے۔ دو نقطے سمجھ آ گئے؟ کیونکہ جب فضل پہ بات کریں گے تو یہ تو قیامت تک سمیٹی ہی نہیں جا سکتی۔ جب رب کی نعمتوں کا شمار ہی نہیں کیا جا سکتا تو ہم رب کے کس کس فضل کو بیان کریں گے اور کس کس فضل کا شکر ادا کریں گے۔ تو آج ہم اپنے موضوع کو محدود کرنے کے لیے میں نے بات یہ کہی ہے کہ اگر کوئی کافر ہے تو اس کو ایمان مل گیا تو اس سے بڑا اللہ کا اس کے اوپر کوئی فضل نہیں ہے۔ باقی جتنی بھی اللہ نے کرم نوازیاں کی ہیں ان کا درجہ ثانوی ہے، ان کی حیثیت ثانوی ہے۔ اسی طرح کوئی اہل ایمان ہے، ہماری طرح مسلمان ہے، اور گناہوں سے لتھڑی ہوئی زندگی جو ہے وہ گزار رہا ہے، دن رات جو ہے وہ غفلت میں گزار رہا ہے، تو کسی موڑ پہ جا کے کوئی ٹھوکر لگتی ہے اور اللہ کوئی اسباب پیدا کر دیتا ہے اور کوئی کسی کی ہدایت کا ذریعہ بن جاتا ہے، توبہ کا ذریعہ بن جاتا ہے، اور ہم جو ہے وہ توبہ کر لیتے ہیں، تو توبہ ایمان لانے کے بعد اگر گناہ کرنے شروع کر دیے تو اللہ والو اس سے بڑا کوئی فضل نہیں ہے۔ جس طرح ہم مسلمان ہیں الحمدللہ، تو ہماری زندگی کے اندر اگر کسی کو توبہ کی توفیق مل جاتی ہے تو ایمان کے بعد سب سے بڑا فضل اللہ کا یہ ہے کہ اللہ نے مجھے توبہ کی توفیق دے دی۔ اولاد کا ہونا، مال کا ہونا، خوبصورتی کا ہونا، جوانی کا ہونا، صحت کا ہونا، تعلیم کا ہونا، یا زندگی کی دیگر آسائشیں ان کا ہونا توبہ کے نزدیک کوئی معنی نہیں رکھتا، ان کی حیثیت ثانوی ہے۔ کیوں؟ یہ سب کچھ کافر کے پاس بھی ہے، ایمان کافر کے پاس نہیں ہے۔
اور اسی طرح یہ سب کچھ عام مسلمان کے پاس بھی ہے، لیکن جس کو اللہ نے توبہ کی توفیق دے دی تو رب کیا فرماتا ہے؟ ان اللہ یحب التوابین، جو توبہ کر لیتے ہیں بے شک وہ اللہ کے حبیب بن جاتے ہیں، اللہ کے دوست بن جاتے ہیں۔ اس لیے رب فرماتا ہے کہ بے شک اللہ توبہ کرنے والوں سے محبت کرتا ہے۔ اب یہاں تک بات میں لے کر آیا ہوں تمہیداً، اس کو آپ نے ذہن میں اٹکا کے رکھنا ہے، اگلی جو میں بات کروں گا تو انشاءاللہ اللہ دل میں اتار دے گا۔ حضرت مالک بن دینار رحمۃ اللہ علیہ ولی کامل ہیں۔ آپ کے دور مبارک میں دو بھائی تھے، وہ دونوں مجوسی تھے۔ مجوسی کہتے ہیں جو آگ کی پوجا پاٹ کرنے والے ہوتے ہیں، تو دونوں آگ کی پوجا کرتے ہیں۔ ابھی میں نے فکرہ کہاں چھوڑا تھا کہ رب کوئی حالات کا پھیرا ایسے دے دے کہ کوئی ذریعہ بن جائے ہماری توبہ کا، یا جن کے پاس ایمان نہیں ہے کوئی ذریعہ بن جائے ان کے ایمان لانے کا۔ اب زندگی گزر رہی ہے، زندگی کا پہیہ جو ہے وہ چل رہا ہے، اور وہ آگ کی جو پوجا پاٹ ہے یعنی اپنی جو عبادت ہے اپنے طریقے سے وہ کر رہے ہیں۔ ادھر اوپر میرے رب نے ہدایت کا فیصلہ کر دیا ہے، ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء، جس کے اوپر اللہ کا فضل ہو جائے۔ اب اللہ نے آج ارادہ کر لیا ہے کہ ان کو میں نے ایمان کی دولت سے سرفراز کرنا ہے۔ دونوں بھائی بیٹھے ہوئے ہیں، جس طرح ہم بیٹھے ہیں، محفل ہو رہی ہے، آپ حضرات بیٹھے ہیں یا گھر میں ہم بیٹھے ہوتے ہیں۔ ایک بھائی جو چھوٹا ہے وہ بڑے کو کہنے لگا کہ بھائی ہم جب سے پیدا ہوئے ہیں ہم نے اپنے ماں باپ کو آگ کی پوجا کرتے دیکھا ہے، اور اب ہم بھی کر رہے ہیں برسوں سے، تو کیوں نہ آگ کو آزما کر ہی دیکھ لیں کہ یہ ہمارا معبود بھی ہے کہ نہیں ہے۔ اب یہ بات دل میں کون ڈالنے والا ہے؟ ایک جدی پشتی خاندان کا جو ایک مذہب ہے وہ چلا آ رہا ہے، ایک عقیدہ چلا آ رہا ہے، چاہے وہ شرک ہی ہے، ان کے نزدیک تو وہ شرک نہیں ہے، ان کے نزدیک تو وہ دین برحق ہے، تو یہ جو بات دل میں ڈالنے والا ہے یہ کون ہے؟ واللہ ذو الفضل العظیم، یہی تو اس کا فضل ہے جو کہ بہت بڑا ہے، اور جس پہ چاہتا ہے پھر وہ کر دیتا ہے۔ اب دل میں بات آئی، چھوٹے بھائی نے بڑے بھائی سے کہا کہ ہم یوں کرتے ہیں کہ جس آگ کی ہم پوجا پاٹ کرتے ہیں اس آگ کے اندر داخل ہوتے ہیں، تو اگر تو آگ واقعی ہی ہماری معبود ہے تو معبود تو نفع پہنچاتا ہے، نقصان نہیں پہنچاتا، تو امتحان ہو جائے گا کہ ہم حق پہ ہیں یا حق پر نہیں ہے۔ ادھر مالک بن دینار رحمت اللہ علیہ کی زمانے میں شہرت ہے، تو اب انہوں نے آگ جلائی، دونوں بھائیوں نے، انہوں نے کہا کہ آگ کے اندر داخل نہیں ہوتے، اپنا ہاتھ آگ کے اندر کرتے ہیں، اگر آگ نے ہمارے ہاتھ کو جلا دیا تو اس کا مطلب ہے یہ معبود برحق نہیں ہے، اور اگر آگ نے ہمارے ہاتھ کو نہ جلایا تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ یہ معبود برحق ہے اور ہم صراط مستقیم پہ ہیں۔ آگ جلائی، دونوں بھائیوں نے اپنے ہاتھ جو ہے آگ کے اندر کیے، دونوں کے ہاتھ جل گئے، دونوں کے ہاتھ جل گئے، لیکن مجھے لگ رہا ہے آپ کے چہروں سے کہ آپ نے قرآن ذہن میں نہیں رکھا۔ ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء، جس کو اللہ چاہتا ہے، یہ والا فکرہ پکڑ کے رکھنا ہے، جس کو اللہ چاہتا ہے۔ میرے زور لگانے سے، بیانات کرنے سے ہدایت نہیں مل جانی، جس کو اللہ چاہے گا، یہ والا فکرہ آج ہم نے لینا ہے، یعنی آج کا موضوع ہے جس کو اللہ چاہے گا۔ بات پہلے دونوں بھائیوں میں کیا طے ہوئی ہے کہ ہم دونوں ہاتھ آگ میں دیتے ہیں، اگر آگ جلا دے تو یہ معبود نہیں ہے۔ کیوں؟ معبود کی یہ خامی ہے، یہ عیب ہے، یہ صفت نہیں ہے۔ معبود جو ہے وہ تو پناہ دیتا ہے، سلامتی بخشتا ہے، تو اگر آگ ہمیں جلا دیتی ہے تو یہ معبود نہیں ہے، اور اگر آگ ہمیں سلامتی بخش دیتی ہے تو پھر ہمارا معبود برحق ہے۔ پھر مالک بن دینار کی جو توتی بول رہا ہے، پھر ہمیں ادھر کان دھرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ جس طرح آج لوگ کہتے ہیں کہ ہم آزما کے دیکھ لیتے ہیں، اگر ہم وظائف کر کے سوکھے ہیں
تو پھر ہمیں شافی کی باتوں پہ کان دھرنے کی ضرورت نہیں ہے. تو اس لیے میں بار بار اللہ والوں کہتا ہوں کہ میری باتوں پہ کان ہرگز نہ دھرو. اپنے کیے کے ذمہ دار آج بھی تم ہو، کل بھی تم ہو. تم ایڑی چوٹی کا زور لگاؤ کہ شافی غلط ہے، اور اس کا طریقہ کار کیا ہے کہ آپ خود تحقیق کرو. میں نے کوئی قرآن و حدیث کا مسئلہ غلط نہیں بیان کر دیا کہ زمانے کے پیر جو ہے وہ میرے خلاف بیانات شروع کر دیں کہ جی یہ حدیث غلط بیان کر دی، یہ قرآن غلط بیان کر دیا، یا یہ قرآن کی آیت غلط پڑھ دی. بھائی یہ تو قرآن و حدیث کا مسئلہ ہی نہیں ہے، یہ تو ایک تحقیق ہے. تو جب میں کہہ رہا ہوں کہ میں غلط ہوں، جب میں خود کہہ رہا ہوں غلط ہوں، لیکن چست تاں آندھی ہے کہ مینوں غلط ثابت کرو، یہ تو کوئی چس والا کام نہیں کہ میں نہیں مانتا. یہ تو کوئی کام نہیں ہے. دلیل کے مقابلے پہ دلیل، تحقیق کے مقابلے پہ تحقیق، دعا کے مقابلے پہ دعا، بد دعا کے مقابلے پہ بد دعا، گالی کے مقابلے پہ گالی، ہدیے اور تحفے کے مقابلے پہ ہدیہ اور تحفہ. یہ تو اصول کی بات ہے، اصول کی بات ہے. ایک تحقیق ہے میری، میرا دعویٰ ہے کہ یہ ٹھیک ہے، اور میرا حق کیا دعویٰ کرنا. میں دعویٰ نہیں کروں گا تو میری بات کوئی کون قبول کرے گا؟ جب میں ہی کہوں پتہ نہیں ہوتا ہے کہ نہیں، پتہ نہیں رجت ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی، تو میری بات کو کون قبول کرے گا؟ لوگ جھوٹ اتنے پاؤں جوڑ کے بولتے ہیں کہ جھوٹ کو سچ کر دیتے ہیں. تو جو میں نے سچ پایا ہے، تو اگر میں دھڑلے کے ساتھ نہ بولوں تو لوگوں کو یہ بھی جھوٹ لگے گا. اس کے باوجود میں کہہ رہا ہوں کہ آپ فرض کر لو یہ جھوٹ ہے، جھوٹ ثابت کرو. کیونکہ میں تو جھوٹ نہیں کہہ رہا نا، میں تو آپ کو دعوت دے رہا ہوں کہ بھائی جاگتے رہو. امت گمراہ ہوئی ہے، امت اپاج ہوئی ہے، امت معذور ہوئی ہے، امت محتاج ہوئی ہے کہ ہم نے تحقیق کا دروازہ بند کر دیا اور اندھی تقلید کا دروازہ کھول لیا کہ جو میرے مرشد نے کہہ دیا ہے معاذ اللہ وہ خدا ہے یا نبی ہے. کیا مرشد معصوم ہوتا ہے؟ اللہ کا ولی معصوم ہوتا ہے؟ معصوم صرف انبیاء علیہ السلام کی ذات ہوتی ہے. ہر بندے سے خطا ہوتی ہے. آئمہ اربع ہیں جن کی ہم تقلید کرتے ہیں، امام ابو حنیفہ، امام مالک، امام شافعی، امام حنبل. ان کے درمیان میں کتنا آپس میں اختلاف ہے کہ وہ 4 مذاہب بن گئے ہیں. وہ ایک دوسرے کو نہیں مانتے کہ یہ خطا پہ ہے. تو خطا تو سب سے ہوتی ہے، لیکن خطا کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ ہم تحقیق نہ کریں. دیکھیں، ایک امام نے مسئلہ پیش کیا، دوسرے نے تحقیق کی، وہ اپنی تحقیق زمانے میں لے کر آیا. کچھ لوگوں نے ان کی تحقیق کو مان لیا، کچھ نے امام ابو حنیفہ کی تحقیق کو مان لیا. پھر کسی نے اختلاف کیا تو امام شافعی کی صورت میں ایک تحقیق آئی سامنے، کچھ لوگ اس کے پیچھے چل پڑے، اور کچھ لوگ جو ہے چوتھے امام مالک کے پیچھے چل پڑے. جس کا جہاں دل مطمئن ہوا. لیکن ہمارے بڑوں نے، بزرگان نے، ہمارے اکابر نے یہ نہیں کیا کہ کسی کو چوراہے میں ننگا کرنا، کسی کو دجال یا کذاب کہنا، اور تحقیق کے دروازے جو ہے وہ بند کر دینا. آپ تحقیق عوام کو کرنے دیں. میں جن پیر اعظام نے بیانات کیے یا انہوں نے ویڈیوز بنائی، میں ہرگز ان سے ناراض نہیں ہوں. مجھے نام ان کا نہیں آ رہا. ایک تو پیر اقبال قریشی صاحب ہیں، اور ایک پیر ابو نعمان سیفی ہیں. اگر میں غلط بول رہا ہوں تو میں معافی چاہتا ہوں، کیونکہ مجھے اتنا پکا نام نہیں. یہ مجھے یاد ہے اچھی طرح کہ وہ سیفی ہیں. خدا کی عزت کی قسم کھا کے کہہ رہا ہوں، ممبر رسول پہ بیٹھا ہوں، اللہ رسول کی بات کر رہا ہوں، میرے دل میں رتی برابر بھی پیر اقبال قریشی صاحب کے لیے ملال نہیں ہے. اور نہ ہی، اگر میں غلط بول رہا ہوں تو معافی چاہتا ہوں، ابو نعمان سیفی صاحب، چلو سیفی صاحب کہہ لیتے ہیں. سیفی صاحب جو ہیں، میرے دل میں رتی برابر ہی ان کے لیے ملال نہیں ہے. مجھے خوشی ہوئی ہے کہ وہ بولیں. جو ہمارے ساتھ 6 لاکھ لوگ چل رہے ہیں ان کو مطمئن کریں. میں نے انہیں مطمئن کر کے اس بھنور سے نکالا ہے، دلائل دے کر. اور الحمدللہ روزانہ کی بنیاد کے اوپر ہمارا 1700 سے 2500 لوگ سوشل میڈیا، شافیہ سوشل میڈیا کے ہمارے ساتھ جڑتے ہیں. سارے پھاک کھاندے نے،
सोशल मीडिया का दौर है, जागते रहो, ये पीटीवी का दौर नहीं है, वो ब्लैक एंड व्हाइट नहीं, सन 70 की बातें नहीं है। सारी दुनिया उन्होंने फिरी हुई है, उन्होंने सारे पीरों को सुना हुआ है। तो अगर वो 2500 की जो औसत है, 1700 से 2500 की रोजाना जोड़ने की, ये 1,500-2,000 बंदा, 2,500 बल्कि बंदा, ये सारा बेवकूफ है। वो तहकीक कर आया। तो मुझे इन पीर साहबान से खुशी हुई है, सिर्फ मुझे ये है कि आप अपनी जो जुबान है उसके अंदर बहतान ना लगाएं। आप दलाइल लेकर आए, आप दलाइल लेकर आए। जब आप बहतान लगाएंगे तो लोगों के सामने क्या हमारा तासुर जाएगा कि ए पीरां दा हाल है। तो उम्मत औलिया अल्लाह से, करतूत हमारे काले होंगे, उम्मत जो है औलिया अल्लाह से दूर हो जाएगी। हमने उम्मत को रजत से निकालना है, गलत वज़ाइफ से निकालना है, एक बात। दूसरा, मेरे दिल में इन दोनों साहबान के लिए खुदा की कसम रत्ती बराबर भी मलाल इसलिए नहीं है कि इन बेचारों को खुद पता नहीं है, इन बेचारों को खुद पता नहीं। तीसरी बात क्या है, खुदा की इज्जत की कसम इनके बड़ों को भी पता नहीं है, इसलिए ये काबिले तरस है। क्यों? अब मैं दलील देता हूं। मैंने 11 महीने से ऐलान किया हुआ है कि मुसलमानों की जो तारीख है इस्लामी या इल्मी, जितना भी हमारा असासा है, उसमें से मुझे कोई किताब रजत के ऊपर दे दे, कोई मजमून किसी आलिम का हो, किसी अल्लाह वाले का हो, यानी औलिया अल्लाह का हो, किसी पटारी वाले का नहीं। क्योंकि मैंने मिंबर पे बैठ के बोलना है, तो मैं मिंबर पे बैठ के गलत बोलूंगा तो सब क्या होंगे? गुमराह। मैं गुमराह होऊंगा, अल्लाह ना करे तो सारे क्या होंगे? गुमराह। और अगर मैं हदायत पाता हूं तो सबको क्या होगा? हदायत मिलेगी, नफा होगा। मुस्तनद किसी बंदे की तहकीक लेकर आओ, तो जब अल्लाह वालों तहकीक कोई है ही नहीं, लेकिन फिर भी मैं दरवाजा बंद नहीं कर रहा, हालांकि बता भी रहा हूं कि तहकीक नहीं है, लेकिन फिर दरवाजा बंद नहीं कर रहा। क्यों? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ने हमें दुनिया की भी तालीम दी है और दीन की भी तालीम दी है। अल्लाह ने हमारा ज़र्फ बड़ा रखा है, हम खानदानी हैं, असली भी हैं और अल्हम्दुलिल्लाह नस्ली भी हैं। तो हमारा ज़र्फ है। मैं कह रहा हूं कि दुनिया भर में कहीं रजत के ऊपर एक कागज का टुकड़ा नहीं मिलेगा, ऐलान भी कर रहा हूं, लेकिन फिर कह रहा हूं दरवाजा खुला है, आप ढूंढो, अगर मिले तो मुझे भी बताओ। 11 महीनों में हमें किसी ने एक लफ्ज नहीं दिया, एक लफ्ज नहीं दिया। तो जब ये बात हम सामने रखेंगे तो हमें थोड़ी सी रायत निकालनी पड़ेगी इन पीरों के लिए, इन पीरों के लिए। तो मैं क्या अर्ज कर रहा था कि मैं इन पीरों से बिल्कुल नाराज नहीं हूं। मुझे खुशी हुई है कि लोगों के सामने 2 मौक़िफ़ इकट्ठे आ रहे हैं, 2 मौक़िफ़ इकट्ठे आ रहे हैं। आप अपना सौदा ठोक के बेचें जैसे शाफी बेच रहा है, हम रद्द करके दिखाएंगे इंशाअल्लाह। हम अपने दलाइल दे रहे हैं। जो लोग आपके साथ मुतमिन हैं, बिस्मिल्लाह, आप उनको लेकर चलें, कोई किसी का नहीं है। औलाद मां की नहीं होती अगर मां की छाती में दूध ना हो। यह सब मतलब की दुनिया है। ये किसी गलत फहमी में ना रहो कि मेरे इतने पीर हैं, मेरे इतने मुरीद हैं, मेरा इतना हल्का अहबाब है, मेरे इतने फॉलोअर्स हैं। कोई किसी का नहीं है। शाफी के साथ अगर लोग जुड़े हैं, उनका मतलब पूरा हो रहा है, उनका भला हो रहा है। अगर इस दर से भला ना होता तो कोई आता? बच्चा मां की छाती को 2-4 दफा मुंह मारता है, छोड़ जाता है। तो मैं सिर्फ यही कहूंगा कि अपने फॉलोअर्स को और अपने मुरीदैन को देखकर हक को ना छुपाओ, हक को ना छुपाओ। तो मैं इन पीर हजरात को भी ये कहूंगा, क्योंकि इनके पास तो इतने माशाल्लाह वो मुरीद भी होते हैं और ये रोजाना इलाज भी सैकड़ों हजारों लोगों का करते होंगे। तो मैं तो अवाम को ये कह रहा हूं कि शाफी को गलत साबित करो, क़यामत तक का वक्त है। शाफी अपनी मर्जी से नहीं बोल रहा, क़यामत तक का वक्त दिया हुआ है। और क्या मैंने आसान फार्मूला दिया है आपके ज़हन खोलने के लिए, अल्लाह राजी होगा। जो मैंने बात कही है या कह रहा हूं, 10 बंदों के ऊपर तहकीक करो, जो दीनी घराने, मजहबी घराने जिनको हम मुखातिब करते हैं, 10 बंदे आप ले। 10 बंदे इकट्ठे करना तो मसला नहीं है। देखिए, आपका इतना मेल मिलाप नहीं भी है। 2-4 फैमिलीज घर की होती हैं, 2-4 जहां आप कारोबार नौकरी करते हैं वहां होती हैं, 2-4 किसी मस्जिद में हम नमाज पढ़ने जाते हैं, 10 लोग
ہو جاتے. آج تو جس بندے سے ملیں گے ہر بندہ ہی کہتا ہے میں پریشان ہوں, میں پریشان ہوں, میں پریشان. بس جو کہ نا میں پریشان ہوں اور آپ کو سمجھ آ جائے کہ یہ مذہبی آدمی ہے. ہم غافلین کی بات نہیں کرتے, دنیا دار کی بات نہیں کرتے, وہ ہمارا موضوع کبھی نہیں ہوا. جو اوراد و وظائف کرنے والا بندہ ہے اور کہتا ہے میں کیا ہوں, پریشان ہوں, بس اے چادر لاؤ تو اتے پا دو دے, یعنی اس کو گھیر لو, پھر آپ اس سے سارا کوریدو. جب آپ کوریدو گے 10 گھروں کے اوپر تحقیق کرو دنیا بھر کے اندر جہاں جہاں وظائف پڑے جاتے ہیں, بالخصوص جو لوگ اردو بولتے ہیں, اگر 10 گھروں کے اندر 9 گھر شرائط کے بغیر, توبہ کیے بغیر وظائف پڑھنے والے نہ ہوں تو جو سزا چور کی ہے شافی لینے کو تیار ہے. شافی آج بھی ذمہ دار ہے, قیامت والے دن بھی ذمہ دار ہے. اتنے دھڑلے کے ساتھ, دعوے کے ساتھ کہہ رہا ہوں, پھر ساتھ کہہ رہا ہوں, تم غلط ثابت کرو. کیوں؟ آپ تحقیق لے کر آؤ, آپ کو حضرت صاحب ہم نے 200 بندے پہ تحقیق کی ہے, ہم نے 300 بندے پہ تحقیق کی ہے, یہ ہمارا ڈیٹا ہے, آپ غلط ہیں. جب میں کہتا ہوں کہ میں نے 32 سال لگائے ہیں تو یہ سیکھا ہے, تو آپ بھی تو کچھ لے کر آؤ نا. ہم نے 2 سال لگائے ہیں, ہم نے 500 بندے پہ تحقیق کی ہے. دیکھیں ہمارے پاس میڈیکل ریپس آتے ہیں نا, مختلف میڈیسن جو کمپنیز ہوتی ہے, جب وہ اپنی پروڈکٹ لانچ کرتی ہیں تو آپ ان کا جو وہ ہوتا ہے لٹریچر, آپ وہ دیکھیں گے تو اس کے اوپر ٹرائل لکھا ہوتا ہے کہ ہم نے اتنے لوگوں پہ ٹرائل کیا, اتنے لوگوں کو الرجی ہوتی ہے, اتنے لوگوں کو ڈائریا ہوتا ہے, اتنے لوگوں کو کانسٹیپیشن ہوتی ہے, اتنے لوگوں کو یہ میڈیسن ریئیکٹ کر جاتی ہے. سارا کچھ لکھا ہوتا ہے نا, آپ بھی لے کر آؤ. میں نے دیکھیں دلائل کے ساتھ کہہ رہا ہوں کہ 10 خاندانوں میں جو مذہبی اجڑے ہوں گے ان میں کیا ہوگا, 9 وظائف شرائط کے بغیر پڑھ کے. اور اگر آپ 100 خاندانوں کی تحقیق کرو گے تو آپ کو 95 سے زیادہ خاندان وظائف شرائط کے بغیر پڑھ کے اجڑے ہوئے ملیں گے. 5 جو ہوں گے وہ گناہوں کی وجہ سے پھنسے ہوئے ہوں گے. حالات کا پھیرا ہوگا, آزمائش ہوگی یا گردش ایام ہوگی, جو بھی ہوگا. تو اگر اللہ رب العزت ہم کسی بھنور میں پھنس جاتے ہیں, ٹھیک ہے, کسی مصیبت کے اندر آ جاتے ہیں, تو اللہ کسی کو ہدایت کا ذریعہ بنا دیتا ہے, تو یہ اللہ کا سب سے بڑا فضل ہے. یہ اللہ کا سب سے بڑا کیا ہے, فضل ہے. ایمان نہ ہونا پھر ایمان کا مل جانا سب سے بڑا فضل. توبہ کا دروازہ کھل جانا, توبہ کی توفیق مل جانا ایمان کے بعد سب سے بڑا فضل ہے. اس کے بعد جس طرح کے حالات کے اندر امت پھنس چکی ہے, ان حالات کے اندر سے رہبری مل جانا یہ سب سے بڑا فضل ہے. اب ساری بات کی بنیاد بن گئی. اب میں 5-7 منٹ میں ساری بات مکمل کر دیتا ہوں کہ میں کہنا کیا چاہ رہا ہوں. میں نے کیا کہا, جس کو وما تشاؤون الا ان یشاء اللہ رب العالمین, شافی کے چاہنے سے کیا ہو جانا ہے جب تک رب العالمین ہی نہ چاہے. سمجھ آ گئی, یہ اس کے چاہنے سے ہونا ہے. اب کیا ہے کہ دونوں بھائیوں نے, اب اللہ نے دل میں بات ڈالی ہے چھوٹے بھائی کے کہ ہم جب سے پیدا ہوئے ہیں, ہمارے بڑے بھی اور ہم بھی آگ کی پوجا کر رہے ہیں. اگر آگ ہماری معبود برحق ہے تو اس کو ہمیں سلامتی دینی چاہیے, اور اگر یہ معبود برحق نہیں ہے تو یہ ہمیں جلا دے گی. تو ہمیں دیکھ لینا چاہیے. اگر یہ اس میں ہم کامیاب ہو جاتے ہیں تو ہمیں مالک بن دینار کی سننی نہیں چاہیے, اور اگر ہم کامیاب نہیں ہوتے تو پھر چپ کر کے مالک بن دینار کی طرف لوٹ جانا. یہی میں کہہ رہا ہوں کہ آپ بھی تحقیق کرو. میں کب کہہ رہا ہوں کہ میرے کہنے پہ آنکھیں بند کر لو, تحقیق کرو جیسے ان مجوسیوں نے تحقیق کی. اب سنو تحقیق میں کیا ہوا, پھر تحقیق میں کیا ہوگا, ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء, اللہ پھر جس کو چاہے گا ہدایت دے دے گا, وہ مجھے دے دے یا جو دوسرا فریق ہے, فریق دوم ہے, اللہ اس کو ہدایت دے دے. یہ فیصلے تو پھر اللہ نے کرنے ہیں, اللہ نے کرنے. جب آگ کے اندر ہاتھ رکھا تو دونوں بھائیوں کا ہاتھ کیا ہو گیا, میں نے ابھی کہا کہ جل گیا. بڑے نے کہا کہ ہاتھ تو جل گیا ہے, چھوٹے نے نعرہ مارا, اس کا مطلب کیا ہے کہ آگ جو ہے وہ معبود برحق نہیں ہے. بڑے نے کہا کہ اب کیا کرنا ہے, اب کیا کرنا ہے. چھوٹے نے کہا
چپ کر کے نیوی پا کے تے مالک بن دینار دے کول چلیے. عزت ایدے چیئے. چپ کر کے نیوی پا کے پولے پولے چل دے مالک بن دینار کے پاس چلیں اور اس کا دین یا اس کا اسلام یا اس کا مذہب قبول کر لیں. بڑے نے کیا کہا؟ دکان بند ہو جائے گی. لوکی کی کہیں گے دکان بند ہو جائے گی. لوکی کی کہیں گے کہ ہمارے بڑے مجوسی رہے اور آگے ہم مسلمان ہو گئے. اب اگر تو یہ والی ہٹ درمی ہوگی تو ہدایت نہیں ملنی. تحقیق کرو گے شافی کا دعویٰ سچ ثابت ہو کے رہے گا. قیامت تک کا وقت دیا ہوا ہے. اب آگے تمہاری بدبختی ہو, تم کہو کہ ہماری دکانداری بند ہو جائے گی, ہمارا چینل تباہ ہو جائے گا. یہ دیکھو میں تمہارے سامنے ہاتھ جوڑ رہا ہوں, تم نے بھی مر جانا ہے, ہم نے بھی جانا ہے. یہ الفاظ باقی رہ جانے ہیں. میں خدا کی عزت کی قسم کھا کے کہہ رہا ہوں کہ ساری رات مریض دیکھ کے جو میں صبح 8 بجے جاتا ہوں, جب سے رجت کا بیان کر رہا ہوں یا رجت کے اوپر کام کر رہے ہیں یا سوشل میڈیا پہ ہم آئے ہیں, پہلے میں جاتا تھا یعنی جب فجر کا بھی پڑھا کے جانے, کبھی فجر سے آدھا گھنٹہ پہلے چلے گئے, 15 منٹ گھر جا کے فجر پڑھ لیا, تو مجھے اتنی تھکاوٹ ہوئی ہوتی تھی. ساری رات بول بول کے عصر کے وقت آئے ہیں, 4 گھنٹے پہلے محفل کروائی ہے, تقریریں کی ہیں, پھر ہر بندے سے کھپنا, کسی کی میٹھی, کسی کی کھٹی, کسی کی کسی طرح کی ہے. تو کھپ کے تب تھکا ہوا تھا. میں کئی بار کھانا کھائے بغیر ہی سو جانا بھوکے. ویسے کب سارے گھر والے سوئے ہیں, میں ان کو کیا اٹھاؤں گا. اب الحمدللہ جب سے سوشل میڈیا سے لوگ رجت والے آنے شروع ہوئے ہیں, جب میں یہاں سے اٹھ کے جاتا ہوں تو میرا دل کرتا ہے کہ پہلے نماز بعد میں پڑھوں, پہلے شکرانہ سجدہ شکر جو ہے وہ پہلے ادا کروں کہ آج میرے در سے اللہ نے اتنے گھروں کو شفا بخشی ہے کہ یا اللہ فرض نماز تو بڑی دور کی بات ہے, تو میں تو سجدہ شکر سے سر نہیں اٹھا سکتا. اور الحمدللہ یہ میں صرف اس لیے بتا رہا ہوں آپ کو گواہ بنانے کے لیے کہ میں نوافل پڑھنے کے بعد الگ سے سجدہ بھی کرتا ہوں کہ یا اللہ آج فلاں آیا, جو میرے ذہن میں چل رہا ہوتا ہے کہ یا اللہ ان کو کوئی 20 سال سے اجڑا ہوا تھا, کوئی 10 سال سے اجڑا ہوا تھا, تو اللہ یا اللہ تو نے آج ان کو رستہ دکھا دیا ہے اور اس کا ذریعہ تو نے اس کمی کمین کو بنا لیا ہے. ہم اس قابل نہیں تھے. پھر قرآن آ جائے گا کذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء. پہلے والوں کو یہ بات سمجھ نہیں آئی. نہیں, پہلے والوں کی ضرورت نہیں تھی. وہ تقوی کا دور تھا, وہ فتوے کا دور تھا. بات آج والوں کو سمجھ نہیں آئی. مجرم آج والے ہیں. اب اس کا مطلب یہ نہیں لے لینا کہ تحقیق کی ہے زمانے میں رجت کے اوپر کتاب نہیں ہے تو آج کہاں سے آ گئی. میں کہتا ہوں کل تک سوشل میڈیا کا علم نہیں تھا, آج کہاں سے آ گیا. کل تک آئی ٹی کا کسی کو پتا نہیں تھا, آئی ٹی کا علم آج کہاں سے آ گیا. لیزر کا کل تک کسی کو پتا نہیں تھا, آج یہ علم کہاں سے آ گیا. جب ضرورتیں ہوتی ہیں تو علم سیکھنا پڑتا ہے. یہی تو اکسا رہا ہوں, یہی تو ابھار رہا ہوں. اللہ والو جاگتے رہو, سیکھو, پڑھے لکھے ہو. صرف ساڑھے تے نہ رہنا. تو اگر تو آپ کا ذہن کھلا ہوا ہے, ظرف ہے بڑا, تو پھر آپ کیا کہو گے کہ ہم تحقیق کرتے ہیں, جو فیصلہ آئے گا اس پہ آئیں گے. تو جے فیصلہ آ جائے شافی دے حق وچ تو چپ کر کے نیوی پا کے آ جاؤ, لائن تے آ جاؤ. اور اگر فیصلہ آتا ہے غلط تو ہمیں دلائل دو, ہمیں لائن پر لے آؤ, مکاؤ. لڑائی والی تو بات ہی کوئی نہیں ہے. لڑائی والی کوئی بات ہے, گالی گلوچ والی کوئی بات ہے, یہ کوئی قرآن و حدیث کا مسئلہ نہیں ہے. سمجھ آ گئی؟ یہ کوئی قرآن و حدیث کا مسئلہ نہیں ہے. یا ہمیں لائن پر لے آؤ تحقیق کر کے, یا خود ساڑی لائن تے آ جاؤ, مکاؤ. سمجھ آ گئی؟ لیکن اپنی انا کو اگر سامنے رکھو گے تو پھر 2 مجوسی بھائیوں کی طرح جو میرے تمہارے درمیان میں معاہدہ ہو رہا ہے وہ معاہدہ ٹوٹ جائے گا. پھر یاد رکھو عصر کا وقت ہو گیا, ڈیگر ہو گئی ہے. بڑا برا وقت آنے والا ہے تم لوگوں کے اوپر. یہ میں تمہیں دھمکی نہیں دے رہا, میں تمہیں وہ بتا رہا ہوں جو ہر جمعرات میں 200 لوگوں کو دیکھتا ہوں. ایک ریڑی والے سے لے کے جرنیلوں کے گھر اجڑ گئے ہیں, ججوں کے گھر اجڑ گئے ہیں, بیوروکریٹس کے گھر اجڑ گئے ہیں. جب وہ تمہیں رسے ڈالیں گے تمہارے ساتھ کیا ہوگا. میں تمہیں متنبع کر رہا ہوں کہ تمہارے اکاؤنٹس چیک کیے جا رہے ہیں, ایجنسیاں تمہارے پیچھے, میں تمہیں متنبع کر رہا ہوں تمہارے بھلے کے لیے.
کہ تم پیروں کو ماننے والے ہو، اللہ کے ولیوں کو ماننے والے ہو، محتاط ہو کے چلو، اب یہ سارے ادارے تمہارے پیچھے ہیں، میں تمہیں اشارہ دے دیا ہے اس لیے کہ تم اللہ کے ولیوں کو ماننے والے ہو، خطا میرے سے بھی ہو سکتی، خطا آپ سے بھی ہوئی ہے، لائن پر آ جاؤ یا مجھے لائن پر لے آؤ، لیکن دلائل کی دنیا میں ہٹ درمی نہیں چلے گی. ناؤ دا پارٹی از اوور، ٹائم از اوور، ہون کم پہ چکے آئے، عوام کو پتا چل چکا ہے، بندہ بندہ دنیا بھر میں تحقیق کر رہا ہے. شافیہ سوشل میڈیا 26.9% یعنی 27% ہندوستان میں دیکھا جاتا ہے. وہ میرے مامے رہندے نے ہوتے 26.9% سوشل میڈیا شافیہ ہندوستان میں دیکھا جاتا ہے. 14% یعنی 14 کچھ یورپ میں دیکھا جاتا ہے. باقی امریکہ کینیڈا میں 3% ہمارا سوشل میڈیا شافیہ صرف 46% پاکستان میں دیکھا جاتا ہے. ہمیں تو پاکستان میں لفٹ نہیں کرا رہے ابھی تک. یہ تو دبا دب تویزاں تے ٹاکیاں تے لیراں تے لگے ہیں. جو اہل سنت بریلوی بھی ہیں وہ مجھے کیا کہتے ہیں؟ اے شیعہ ہے گئے، کالی پگڑی لاندا ہے اے شیعہ ہے، کالا سوٹ پہندا ہے اے شیعہ ہے. کوئی مجھے کہتا ہے یہ وہابی ہے گئے، کوئی مجھے کچھ کہتا ہے، کوئی کچھ کہتا ہے، کوئی کہتا ہے یا مچھاں صاف کر دینے یہ دیوبندی ہے گئے نے. یہ پاکستانی جو ادھر والے ہیں 46% یہ صرف سنتے ہیں، باقی تو ہجے تک مینوں پرکھ نہیں پے نے میرا مسئلہ کی ہے گئے. تو بات کیا ہے کہ جس کو اللہ ہدایت دے رہا ہے. تو ہمارا سوشل میڈیا تو زیادہ دیکھا ہی باہر جا رہا ہے. اے تے انے ہے گئے نے مرچا کھان والے، او انے نہیں ہے گئے، او انے نہیں جو آدھی رات کو اپنی ویڈیوز بنا بنا کے تصویریں بیچتے ہیں. ججوں کے گھروں سے تصویریں آتی ہیں، ویڈیوز آتی ہیں، میسج آتی ہیں. مشائخ پیر اعظام ہیں، ان کے خلفاء ہیں، داتا کی نگری میں داتا کی قبر کے آگے بیٹھا ہوا ہے، رجت میں پھنسا ہوا ہے. کتھے جاواں تھے منجی کتھے ڈاواں. بس چپ کر جو، دعا کرو اللہ میری زبان بند رکھے. میں کچھ بولنا نہیں چاہتا ورنہ وہ آگ لگے گی کہ لوگوں کو منہ چھپانے کی جگہ نہیں ملے گی. ہمیں دلائل کے ساتھ لے کر آؤ، تحقیق لے کر آؤ. اور پیروں سے بھی کہہ رہا ہوں اور آپ سب کو بھی کہہ رہا ہوں، سوشل میڈیا دنیا بھر میں جہاں سنتے ہو صرف 10 گھروں کی تحقیق کرو. 10 گھروں کی تحقیق کر کے ہمیں اعداد و شمار کے ساتھ، جیسے آپ محبت کے ساتھ پہلے ہمیں بیچتے ہیں، آئندہ بھی ہمیں بیچو. اور اگر میری بات سچ ثابت ہو جائے پھر ڈٹ کے شافی بن کے کام کرو. پھر مجوسی کی طرح بڑا بھائی نہیں بننا کہ ابے دا مذہب چھوڑ دئیے، ابے دا دین چھوڑ دئیے تو ساڑھے پلے کی رہے گا. اب یہ کہانی ہو گئی ختم. چھوٹے نے کہا کہ بھائی اگر آپ نہیں جاتے تو میں ونجن لگا ماں، میں ونجنا پہ آما، میں جا رہا ہوں. مالک بن دینار رحمت اللہ علیہ کے پاس چھوٹا پہنچا، چھوٹا بھائی پہنچا. بڑا کس پہ ہو گیا؟ ہٹ درمی پہ. اب یہ پیر میرے سے بڑے ہیں نا، میرے بزرگ ہیں، بڑے ہیں، خطا ان سے بھی ہو سکتی ہے، خطا میرے سے بھی ہو سکتی ہے. اللہ نہ کرے میں نے 2 دفعہ قسم کھا کے کہا کہ میرے دل میں کوئی ملال نہیں ہے. سر مجھے تکلیف تھوڑی سی اس لیے ہوئی ہے کہ پڑھے لکھوں والی بات کریں، دلائل کے ساتھ پڑھے لکھے مہذب دائرے کے اندر رہ کے تنقید کریں، تاکہ کوئی بھی میرا مرید آپ کے بارے میں غلیظ زبان استعمال نہ کرے. بس میں یہ کہتا ہوں، میں کسی کی جا کے زبان یا ہاتھ کو تو نہیں روک سکتا. پھر اگر ہماری اولادیں بھی میمز بنائیں گی، غلط کام کریں گی، تو پھر ہمارے میں اور جہلم والے میں کیا فرق رہ جائے گا؟ پھر اللہ کے ولیوں کو ماننے والے اور منکرین میں پھر کیا فرق رہ جائے گا؟ با ادب اور بے ادب میں پھر کیا فرق رہ جائے گا؟ یہ جو ہم نے داڑھی جبے لگائے ہوئے ہیں، ان کی پہچان ہماری اولادوں سے ہونی ہے. تو میں تو ہاتھ جوڑ سکتا ہوں، روک سکتا ہوں کہ بھائی گالی نہیں نکالنی، کسی کو برا بلا نہیں کہنا. میں نے تھوڑی دیر پہلے بھی بیان میں یہ بات کہی. اب میں کسی کو جا کے سنگی نوت نہیں دے سکتا. تو ہماری اپنی عزت کس کے ہاتھ میں ہے؟ اپنے ہاتھ میں ہے. آپ کے پاس تحقیق میرے برعکس آ جاتی ہے تو ڈٹ کے کام کرو، اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو، اور ہمیں بھی آپ اس لائن پر لے کر آؤ. اور اگر آپ کی تحقیق ہماری والی تحقیق کے ساتھ مل جاتی ہے، مطابقت اختیار کر جاتی ہے، تو چھوٹے بھائی کی طرح نیوی پا کے پولے پولے چل دے آؤ. اس کے علاوہ میں نے اشاراتاً پہلے بھی بات کہہ دی ہے، گزارا نہیں ہے، وقت بہت تھوڑا ہے. تمہاری زندگیاں اجیرن لوگ کر دیں گے، تمہاری زندگیاں لوگ اجیرن کر دیں گے. اتنی آگ لگی ہوئی ہے دنیا کے اندر. اللہ والو، کسی کی ماں مر رہی ہو، کسی کا بھائی مر رہا ہو، اس کو یہ پتا چل جائے اس کا قاتل یہ ہے، اس کے جذبات کو کوئی روک سکتا ہے؟ یہ میں پیروں کو سمجھا رہا ہوں. اس وقت سے ڈر جو. کیوں؟ میں آپ کے پاس وہ لوگ نہیں آ رہے ابھی. وہ لوگ جو دھتکارے ہوئے ہیں
اجڑے ہوئے ہیں، وہ تو میرے پاس آ رہے، میرے پاس آ کے کیا باتیں کرتے ہیں وہ تو میں جانتا ہوں، آپ نہیں جانتے، لیکن میں نے آپ کو اشارے دے دی ہیں۔ کیوں؟ آپ اللہ کے ولیوں کو ماننے والے ہو، تحقیق کرو، مطمئن ہو تو لائن پر آ جاؤ، نہیں تو ہمیں لائن پر لے آؤ، بات ختم ہو جائے گی، بات ختم ہو جائے گی۔ اب چھوٹے بھائی نے جا کے، مجوسی کی جو تھا، اس نے جا کے مالک بن دینار رحمت اللہ علیہ کی بارگاہ میں عرض کی، سونیا آ گیا وہاں، سونیا آ گیا وہاں، تو سارا کچھ پچھوں ویخ کے آیا وہاں، مچھلی جو ہے پتھر چاٹ کے آئی ہے، وظیفے سارے کر کے آیا وہاں، اوٹ پٹانگ تویز گنڈا سارا کر کے آیا، میں آ گیا ہوں، تو اپنا اسلام اپنا دین میرے پہ پیش کرو۔ مالک بن دینار رحمت اللہ علیہ نے دین اسلام کو پیش کیا، یعنی توحید کی بات کی، رسالت اور نبوت کی بات کی۔ اس مجوسی نے کہا کہ شیخ اپنا ہاتھ آگے کریں، کیا کریں؟ اپنا ہاتھ آگے کریں۔ اس مجوسی نے مالک بن دینار رحمت اللہ علیہ کے ہاتھ پہ ایسے ہاتھ رکھا اور بولا، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ کلمہ پڑھ کے کیا ہو گیا؟ مسلمان ہو گئے۔ اینی گل میں کہن دیا ہوں، یا مینوں اپنے ہاتھ تے کلمہ پڑھا دو تو یا ساڈے ہاتھ تے پڑھ لو، گل ہے اینی۔ اب یہ دو نظام نہیں چل سکتے، جو میں واضح کرنا چاہ رہا ہوں۔ اگر آپ یہ کو آدھا تتر آدھا بٹیر، نہ لالا شافی، یا دن ہوگا یا رات ہوگی، بس اب یہ نہیں ہوگا کہ دکان بھی چلتی رہے اور حضور کی غلامی کی باتیں بھی ہوتے رہے، امت کو بھی برباد کرتے رہے، یہ نہیں ہوگا۔ یا شافی بن کے جیو گے اور یا پھر شافی کے دشمن بن کے جیو گے، کام دونوں میں ایک ہی ہونا ہے۔ دروازہ کھلا چھوڑ دیا ہم نے کہ وقت ہے، سوچ لو، تحقیق کر لو۔ مالک بن دینار رحمت اللہ علیہ کے ہاتھ پہ جب اسلام قبول کر لیا، گھر گیا، اگلے دن گھر سے نکلا اور ایک کھنڈر میں گیا، سارا دن جا کے اپنے رب کو پکارتا رہا، اپنے گناہوں کو یاد کر کر کے، اپنی جہالت کو یاد کر کر کے روتا رہا اور کرلاتا رہا۔ اب یہاں سے بات بڑی توجہ کے ساتھ سننے والی، اب پیروں کی بات ختم ہو گئی، اب ہماری اپنی کہانی، ہمارے متعلقین کی، آپ حضرات کی، سوشل میڈیا والوں کی اصلاح کی بات شروع ہو گئی، کیونکہ پیر تو بڑے لوگ ہوتے ہیں، ان کو تو یہ والی باتیں ضروری نہیں ہیں۔ سارا دن اور رات کیا کرتا رہا؟ کھنڈر میں بیٹھ کے روتا رہا، اپنے ایک ایک گناہ کو یاد کر کے، ایک ایک گناہ کو یاد کر کے، کہ کیسے مولا تلافی کروں، کہ مجھے یہی نہ پتا چلا کہ یہ تو معبود ہی نہیں ہے، یہ تو ضرر دینے والی چیز تھی، تو میں اس کو معبود، تیری مخلوق کو معبود سمجھتا رہا، روتا رہا۔ اسی کیفیت کے اندر دن بھی گزر گیا، اسی کیفیت کے اندر رات بھی گزر گئی، اسی کیفیت کے اندر اگلا دن بھی گزر گیا، اسی کیفیت کے اندر اگلے دن کی رات کا کچھ حصہ بھی گزر گیا، تو کتنے وہاں دو گزر گئے، کتنے دن وہاں گزر گئے؟ دو۔ تو اگلی رات کا بھی کچھ وقت، گھر لوٹا، گھر میں بھوک ننگا ناچ کر رہی ہے، ننگی بھوک ناچ رہی ہے، یعنی بے تحاشا برے طریقے کے ساتھ گھر میں اندر جو ہے وہ غربت ہے، مفلسی ہے، بھوک ہے، بچے جو ہے وہ بھوکے پیاسے بیٹھے ہیں۔ گھر میں داخل ہوا تو بیوی کو، بچوں کو بڑا مان تھا کہ ہمارا گھر والا، بچوں کو ہمارا باپ، اور بیوی کو کہ میرا شوہر کچھ کما کر لے کر آئے گا۔ تو وہ کیا کما کر لے کر آیا ہے؟ وہ تو خالی ہاتھ آیا۔ وہ کیا کما کر لے کر آیا ہے؟ خالی ہاتھ آیا ہے۔ جب بیوی نے پوچھا، اس نے کہا کوئی کھانا ہے؟ اس نے کہا ہم 2 دن سے بھوکے تیرے انتظار میں بیٹھے تھے، تو کما کر لے کر آئے گا، خود بھی کھائے گا اور ہمیں بھی کھلائے گا، تو ہمارے سے پوچھ رہا کچھ کھانے کو ہے؟ اس نے کہا کہ میں نے 2 دن مزدوری کی ہے، جاگتے رہیے گا، یہ فکرہ دل پہ لینا ہے، میں نے 2 دن مزدوری کی ہے، جس شاہ کے پاس مزدوری کی ہے اس شاہ نے کہا ہے کہ مزدوری کل دواں گے۔ ویلا نہیں رہا، ویلیاں نہیں کھا دیاں، مزدوری کی ہے، 2 دن مزدوری کی ہے، اللہ اللہ کی ہے، لیکن جس شاہ کے پاس مزدوری کر کے آ رہا ہوں، جس مالک کے پاس مزدوری کر کے آ رہا ہوں، اس مالک نے یہ کہا ہے کل دواں گے۔ کیا کریں گے؟ کل دواں گے۔ 2 دن پہلے گزر گئے، اب تیسرا دن آ گیا، علل صبح اٹھا،
उसी खंडरात में, उन्हीं खंडरात में दोबारा जाके एक कोने में बैठ के रब की बारगाह में कहने लगा, सोनिया हदायत देती है तो रोटी भी दे दे। मैंने बयान के शुरू में एक फिक्रा बोला था कि रोटी की हैसियत सानवी है, हदायत सबसे बड़ा अल्लाह का फजल है। ए अल्लाह हदायत बिन मांगे दे दिया, रोटी मंगन दे दे, रोटी मांगने पे दे दे। तो मुझे जो बीवी बच्चों का दर्द है इससे या अल्लाह मुझे पाक कर दे, इससे बीवी बच्चों की जो तकलीफ है इसको मेरे से दूर कर दे, ताकि मैं यकसू हो के तेरी इबादत जो है वो करूं। सारा दिन वहां पे अल्लाह अल्लाह करता रहा, शाम को घर लौटा। अब उसके दिल में क्या है कि मैं घर जाऊंगा, आज फिर भूख जो है वो नाच रही होगी, तो मैं क्या जवाब दूंगा। जो ही घर में दाखिल हुआ, जागते रहिएगा जरा, दिल भी जागता रहे। जो ही घर में दाखिल हुआ तो घर में क्या देखता है कि बीवी खुश और खुर्रम है, बड़ी खुश है, बच्चे खेल रहे हैं और खाने के ढेर लगे हुए हैं। जिस घर में एक प्लेट खाने की नहीं थी, उस घर के अंदर आज भुना हुआ गोश्त है। वो देख के हैरान है कि मैं किथे आ गया वहां। जिस तरह मैं कहता ना, देख के वो अद्धा पागल हो गया, किथे जावा ते मंजी किथे डावा, तो मुझे तो समझ नहीं आती कि मेरा घर है। उसने पूछा कि ये सब कुछ कहां से आ गया है। उसने कहा कि आज अलल सुबह, मैंने क्या कहा था, जागते रहना है, आज अलल सुबह एक तवील कद वाला बंदा आया, आकर मुझे कहने लगा, जिस मालक के पास तेरा शोहर मजदूरी कर रहा था, पिछले 2 दिन से उसने मजदूरी भेजी है। उसने आज मजदूरी भेजी है। और अपने शोहर को कह देना कि कम चुक के रखे, मजदूरी बढ़ाते जावांगे। जितना काम ज्यादा करेगा हम मजदूरी बढ़ाते जाएंगे। और फिर जाते हुए कोई थैली भी दे गया जे, जरा जागते रहिएगा। जाते हुए क्या किया है, ये खाना माना तो है, थैली दे गया, पता नहीं ये की है। अब थैली को खोला तो उसमें अशरफियां थी, उसमें अशरफियां थी। अब अल्लाह वालों देखो, जब हदायत मिल जाएगी, तौबा कर लोगे, तो अल्लाह की मदद का निजाम कैसे चलता है, फिर कोई वज़ाइफ की जरूरत नहीं पड़ती। हम उम्मत को यही समझा रहे हैं कि सब कुछ तौबा के अंदर है। अगर काफिर है तो सब कुछ ईमान के अंदर है। हम क्योंकि ईमान वाले हैं, गाफिल हैं, गुनाहगार हैं, हमारा सब कुछ तौबा के अंदर है। अब उसने अगले दिन यानी चौथे दिन वो थैली जो अशरफियों की थी वो पकड़ी, बाजार में गया बेचने के लिए कि मुझे कोई इससे पैसा मिल जाए। सुनार के पास गया। किसके पास? सुनार के पास। सुनार था नसरानी। उसने अपनी साबका किताबों के अंदर पढ़ा हुआ था। जब उसने अशरफियां देखी, वो कहता अल्लाह अल्लाह, ये दुनिया का माल नहीं हैगा, ये तो खेल ही गई और है। ये बता, ये मिली कहां से हैं, ये मिली कहां से हैं? अब उसने सारी कहानी जो मैंने सुनाई है ना अब तक, वो उसने सारी सुना दी कि हम दोनों भाइयों ने यूं तहकीक की, तहकीक के ऊपर साडा रब 2 नंबर निकल आया, साडा महबूद 2 नंबर निकल आया, काठा निकल आया। ठीक है, तो हमने मालिक बिन दिनार रहमतुल्लाह अलैह के पास जाके मैंने तौबा कर ली और मैं ईमान ले आया, मैं मुसलमान हो गया हूं। अब उस सुनार ने, उस नसरानी ने अपने गले को खोला, ठीक है, उसके अंदर 1000 दिरहम निकाले, ये तुझे इनाम है, तू मेरी हदायत का जरिया बन गया है, तू मेरी हदायत का जरिया बन गया है। अल्लाह वालों यही कहता हूं, अपने इलाके में शाफी बन के काम करो, हदायत का जरिया बनो। हमने बहस में नहीं पढ़ना कौन क्या कह रहा है। जब कोई तहकीक लेकर आएगा, देखी जाएगी क़यामत तक का वक्त शाफी ने दिया हुआ है। अपना सौदा बेचते जाओ, अपना सौदा, दुनिया में जहां भी हमारे से प्यार करते हो, अपना सौदा बेचते जाओ। जब तहकीक आएगी देखी जाएगी। और अगर हमें तौबा करनी पड़ी, हमने दरवाजा तौबा का खुला रखा है, हमें कोई नदामत नहीं है, कोई शर्मिंदगी नहीं है। हमने ये मिर्जे की तरह नहीं कहा हुआ कि मैं ही सही हूं, मैं ही ठीक हूं, बाकी सारे गलत हैं। हम तो कह रहे हैं हम गलत हैं, हमें कोई शर्मिंदगी नहीं है। इंज करना है तो चैनल डिलीट हो जाना है, कितनी देर लगनी है, इंज तो चैनल हो गया है, हमें कोई टेंशन ही नहीं। हमारी कोई आमदन कमाई का जरिया तो वो
ہے نہیں ہے. ہمیں چینل ڈیلیٹ کر کے ہدایت مل جائے اور اللہ والو ہم نے کیا لینی, پنجے کے ہو سر کڑائی سے ہو جائے. ہمیں چینل ڈیلیٹ کر کے یا ویڈیوز ڈیلیٹ کر کے ہدایت مل جائے, ہمیں اور کیا چاہیے؟ بات سمجھ آ رہی ہے؟ اب نصرانی نے کہا کہ یہ 1000 درہم پکڑ, تو میری ہدایت کا ذریعہ بنا ہے, ہاتھ تھگے کر. کل اس نے ہاتھ کیا تھا ولی کامل کے ہاتھ پہ, اس نے کہا ہاتھ آگے کر, اس نے ہاتھ آگے کیے, ہاتھ میں ہاتھ رکھا نصرانی نے, اور وہ بول اٹھا اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ. شافی کا کام یہ ہے, جہاں بھی سنتے ہو رہتے ہو یہاں آتے ہو, دیے سے دیا جلاتے جاؤ, شمع سے شمع روشن کرتے جاؤ, چراغ سے چراغ جلاتے جاؤ. جلانے والا بننا ہے, بجھانے والا نہیں بنتا. جو کسی کا دیا جلاتا ہے اللہ او دے کر بھی دیا جلدا رہن دیندا ہے. سمجھ آ گئی؟ اب 1000 درہم جو ہے وہ مل گیا ہے ہدیہ, اور ساتھ ایک بندہ جو ہے وہ دائرہ اسلام میں داخل ہو گیا. میرے کملی والے نے ارشاد فرمایا علیہ الصلوۃ والسلام کہ جو کسی ایک بندے کی ہدایت کا ذریعہ بھی بنا وہ جنتی ہے, جو کسی ایک بندے کی گمراہی کا ذریعہ بنا پیرو جاگ دے رہا جے اور جہنمی ہے. مشکات شریف صحیح مسلم, حوالہ بھی دے رہا ہوں, وہ کیا ہے؟ جہنمی ہے. میرے ماں باپ, میرے بہن بھائی, میری اولاد میری غلطی کی وجہ سے اجڑ جائے, ان کے دل صاف ہوں گے؟ اور ان کو پتہ بھی چل جائے کہ ہمارا باپ جو ہے مجرم ہے, ان کا دل صاف ہوں گے؟ تو آج زمانے کو پتہ چل گیا ہے کہ ہمیں گھیر کے مارا گیا ہے. جب انہوں نے خود اپنے لیے وظائف کیے, انہوں نے ساری شرائط پوری کی, ہمیں توبہ کے لیے نہیں کہا, ہمیں شرائط کا نہیں بتایا, ہمیں حصار کا نہیں بتایا. ہمیں یہ کہا گیا اے پڑھو تے انج ہوے گا, اے پڑھو تے انج ہو جائے گا. ہمیں جھوٹے فضائل سنائے گے اور ہم ہیجان کا شکار ہو گئے. ہم پڑھتے گئے تے پتہ چلا ہم کسی اور باسی طور پہ ایسے ویرانے میں ہم چلے گئے, اب رستہ بتانے والا بھی کوئی نہیں تھا. اگر رب شافی کو ذریعہ نہ بناتا تو اللہ والے امت اسی رستے پہ چلتی چلتی بھنور میں اتر جاتی. کتنے گھر ہیں دنیا بھر میں جو ہمارے پاس آ چکے ہیں جن کی اولادیں مرتد ہو گئی ہیں وظائف پڑھ پڑھ کے. یہاں پہ کھڑے ہو کے خاتون نے مجھے کہا حضرت صاحب میں نے اتنے وظائف کیے ہیں کہ میں اندر سے مرتد ہو چکی ہوں, میں نے 1.25 کروڑ مرتبہ اسماء الحسنہ کی زکاتیں دی ہیں, میں نے پڑھا ہے, اور میرے گھر کے حالات یہ ہیں میں بتا نہیں سکتی, اولاد میری نافرمان ہو گئی ہے. یہاں آ کے لوگ کہہ رہے ہیں, یہاں آ کے لوگ کہہ رہے ہیں. تو اللہ جب ہدایت مل گئی, توبہ کی توفیق مل گئی, اب میرے رب نے اس نے کہا یہ جو اشرفیاں ہیں اس کو واپس لے جا, یہ آخرت کے عطیات ہیں, یعنی جنت کا مال ہے, یہ یہاں نہ بک سکتا ہے نہ کوئی اس کی قیمت دے سکتا ہے. اب وہ اشرفیاں بھی واپس چلے گئی ہیں, 1000 دینار اور آ گیا. اللہ وہ لوگ کہنا یہ چاہتا ہوں کہ جب توبہ کر لو گے اللہ بٹھا کے کھلائے گا بھی, پلائے گا بھی, چلائے گا, اور زمانے کے سامنے عزت دے کے دکھائے گا بھی. صرف توبہ کر لو, وظائف کی دنیا سے نکل آؤ, گناہوں سے توبہ کر لو, کملی والے کے غلام بن جو, 5 وقت کی نماز پڑھو, اپنا حصار کرو, دن رات کملی والے پہ درود پڑھو, اور ایک تسبیح استغفار کی کرو. ہمیں کسی وظیفے کی ضرورت نہیں ہے. اللہ والو ان پیروں نے, مولویوں نے, یوٹیوبرز نے, ویلاگرز نے, موٹیویشنل سپیکرز نے, پھر وہی بات کس کس کا رونا روئیں. ریڈی والے سے لے کے حرم والے بابے تک ہر بندے نے مونگ پھلی بیچی ہے اور بیچ رہا ہے, مونگ پھلی بیچی ہے اور بیچ رہا ہے. کہ ہمارا اعتقاد اور یقین بنا دیا وظائف کے اوپر, اور اس کے پیچھے منطق کیا دی, جادو ہو گیا, جادو ہو گیا, جادو ہو گیا, جادو ہو گیا. آج مجھے کوسنے دیتے ہیں سوتن کی طرح کہ ایک ڈاکٹر صاحب ہیں وہ سوشل میڈیا پر رجت کرتے رہتے ہیں, تم نے جادو 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 کر کے میرے حضور کی امت کو بزدل بنا دیا, اور میں نے رجت کر کے جادو کو کاٹ کر, جادو کو توڑ کے امت کے دلوں سے نکال کے ان کو شیر بنا دیا ہے. کوئی جادو نہیں ہے, کوئی جادو نہیں ہے, صرف جادو ہمارے لیے رہ گیا, ہماری اولادوں کے لیے رہ گیا.
جو جادو کرتے ہیں ان پہ جادو نہیں چلتا، ان کی اولادوں پہ نہیں چلتا، یا ہم لوارث ہیں کہ ہمارے پہ جادو چلتا ہے؟ ہمارے وارث ہے، ہمارا اللہ اس کا رسول وارث ہے۔ جو رب میرے تیرے سے 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرتا ہے وہ ہمیں شیطان کے سامنے ڈال دے گا۔ اگلی بات، شیطان دشمن کس کا ہے؟ وہ ہمارا تو دشمن ہی نہیں ہے۔ شیطان ہمارا دشمن نہیں، وہ تو اللہ کا دشمن ہے۔ ہم نے اللہ پہ ایمان لے آئے، ہم اللہ کو مان لیا، اس لیے وہ ہمارا دشمن بن گیا۔ حقیقی دشمنی تو اس کے کس کے ساتھ ہے؟ اللہ کے ساتھ۔ تو اللہ کو یہ زیب دیتا ہے کہ اللہ اپنے بنائے ہوئے بندے کو، اپنے نائب کو، اپنے خلیفہ کو اپنے دشمن کے آگے ڈال دے، کتوں کے آگے ڈال دے، شیاطین کے آگے ڈال دے۔ یہ اللہ کو زیب دیتا ہے۔ یہ کتنا بڑا عیب ہے، اور اس کی نسبت ہم کدھر کر رہے ہیں؟ اللہ کی طرف۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا ہے، عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے اس کو روایت کیا ہے کہ 10 فرشتے صبح سے لے کے شام تک، اور اگلے 10 فرشتے شام سے لے کے صبح تک ہر انسان کی حفاظت کے لیے ہیں۔ میں نے مسلمان نہیں کہا، ہر انسان کی حفاظت کے لیے ہے۔ اب آؤ، آپ نے ایک بار رات سونے سے پہلے آیت الکرسی پڑھی، اللہ ایک فرشتہ تیرے سرہانے ساری رات کھڑا کیے رکھے گا، وہ ہاتھ باندھ کے کھڑا رہے گا، تو لمبی تان کے سو، میں دیکھتا ہوں تیرے پاس کوئی شیطان آ جاتا ہے، کوئی جن آ جاتا ہے۔ تو سورہ حشر کی آخری 3 آیات پڑھ لیتا ہے، صبح پڑھتا ہے تو شام تک 70,000 فرشتے تیرے ساتھ چلیں گے۔ اگر رات کو پڑھ لیتا ہے تو ساری رات تیرا پیرا دیں گے۔ اگر اس رات تم مر جاتا ہے تو اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، ترمذی شریف کی حدیث پاک ہے، کہ تو شہید ہے۔ میں نے ایک ایسے ٹچ دیا ہے، 1-2 اعمال جو اللہ کے نبی نے بتائے ہیں، ہمیں وہ کرنے کی بھی توفیق مل جاتی ہے تو شیطان دا ساڈے کولوں نہیں لنگ سکتا۔ اور ہمارے بچوں کو، میری ماؤں بہنوں کو، بیٹیوں کو جو تعویذ دینے دم کرانے گئی، جادو ہو گیا، جادو ہو گیا۔ ایک مدری جی عورت ہے، رنگ کالا ہے تے دوپٹہ لیندی ہے، اے انہیں کیتا ہے۔ اے مدری جی عورت موٹا جسم ہے تے رنگ سانولا ہے، کیڑے گھر نہیں ہوندی؟ بولو نا، یہ کیڑے گھر نہیں ہوندے؟ جہاں جاؤ گے اے مدری عورت نکلنی ہے، رنگ سانولا ہے، مدری عورت ہے تے بال لمبے لمبے ہے نے تے پیراں چپل پائی ہوندی ہے تے اے، تو آپ کی نظر ٹھک کر کے جانی ہے پھپھی دے اوتے۔ پہلے اس نے کارڈ کھیلا، آپ کے اندر ایمان لے کر نکل گیا، جادو آپ کو بتا دی جادو ہے۔ اور دوسرا، اس کارڈ کا نقصان کیا ہوا کہ جو ظاہری رشتہ پھپھو کا تھا وہ بھی ٹوٹ گیا۔ تو ہمارے اندر خوف بیٹھ گیا، ہم اب ہمیشہ کے لیے عاملین کے غلام ہو گئے کہ بھائی ہمیں جن مار دیں گے، ہمیں جن مار دیں گے، ہمیں عامل ہی بچا سکتا، اللہ نہیں بچا سکتا، معاذ اللہ عامل ہی بچائے گا۔ اب ہم لگ گئے تعویذ دھاگے پہ، جو وظیفوں والے تھے انہوں نے ہمیں وظیفوں پہ لگا دیا، رسالے والے نے رسالے پہ لگا دیا، کتابوں والے نے ہمیں کتابوں پہ لگا دیا۔ یہ کیا ہے امت کے ساتھ۔ اور شافی نے رجت کر کے، توبہ کر کے جادو کا خوف امت سے نکال دیا ہے۔ شیر بن کے جیو، ساری دنیا کو للکارتا ہوں۔ کیا شیطانیت میرے سے خوش ہوتی ہے؟ 6-6.5 لاکھ لوگوں نے سوشل میڈیا پہ توبہ کی ہے، جو یہاں لاکھوں الحمدللہ 10 لاکھ سے زیادہ لوگ ہمارے سلسلے سے جڑے ہوئے ہیں، جنہوں نے ادھر آ کے ظاہری طور پہ توبہ کی ہے۔ کیا شیطان میری خالہ دا منڈا ہے؟ وہ میرے سے خوش ہو رہا ہے؟ جتنی دشمنی میری اس کے ساتھ ہے، آپ کی تو نہیں ہے۔ تو رب مجھے دیکھو، میرے چہرے پہ کوئی ٹینشن ہے؟ سکون.com، شافی شافی شافی۔ کبھی پریشانی دیکھی ہے؟ کیا مجھے پریشانیاں نہیں ہیں؟ میرے گھر کے مسائل نہیں ہیں، میری زندگی کے مسائل نہیں ہیں، خانقاہ کے مسائل نہیں ہیں، خاندان کے مسائل نہیں ہیں، کس بندے کے ساتھ مسائل نہیں ہیں؟ لیکن الحمدللہ ثم الحمدللہ علی کل حال۔ کبھی ٹینشن دیکھی ہے؟ اس لیے کہتا ہوں گج وج کے جیو۔ کوئی جادو نہیں ہے، کوئی جادو نہیں ہے۔ جادو ہوئے گا پینا واسطے، ساڑھے واسطے رہ گیا جادو۔ اللہ نے تمہیں بنایا ہے تو وہی ذات ہمیں بنانے والی، جو رب تمہاری حفاظت کرتا ہے وہی رب ہماری حفاظت کرنے والا ہے۔ کوئی جادو نہیں ہے۔ وہ شیاطین، وہ جنات جو تیرے پخانے پہ پلتے ہیں، جو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کہنے پہ جلتے ہیں، وہ شافی کا کیا بگاڑ سکتے ہیں؟ وہ حضور کے غلاموں کا کیا بگاڑ سکتے ہیں؟ شافی اولیاء اللہ ان کے غلام، ان کے غلاموں کا غلام، غلاموں کا غلام، غلام در غلام ہے، جوتوں کا غلام ہے، میرے نام سے ڈرتے ہیں۔
नाम से डरते हैं, तो औलिया अल्लाह की शान क्या होगी, तौबा करने वालों की शान क्या होगी, गौसे पाक की शान क्या होगी, सहाबा की शान क्या होगी, फिर मेरे कमली वाली ठंड पै जाती शान क्या होगी। जहां इस नकम्मे का नाम चलता है, नकम्मे का, अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ी अल्लाह अन्हु के मज़ार पे मैं खड़ा, वहीं खड़े खड़े एक मरीज आ गया। मरीज कहां है? बहावल नगर में। मैं कहां हूं? ताइफ में, अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ी अल्लाह के मज़ार के ऊपर। जब उसने मुझे देखा, अल्लाह ने उसके दिल में डाला, अल्लाह ने उसकी काटनी थी, वो रोता कुरलाता मेरे पास आ गया कि मेरी बच्ची के ऊपर जिन्नात हैं, मसला है, हाजिरी हो जाती है, अब मुझे बताओ मैं उधर क्या करता। मैंने उससे कहा, उससे कहना हामिद शाफी का हुक्म है, आज के बाद नहीं आना। फिर मैंने कहा कान इधर कर, मेरे पीर दा ना ऐ वे, कहीं उन्हें कहना गलत फहमी में ना रह जाना। दुनिया में हामिद शाफी एक है, गूगल कर लो, सर्च कर लो, गूगल कर लो, एक ही हामिद शाफी है। फिर भी मैं अपने मुर्शद का नाम बता रहा हूं कि कहीं उन्हें गलत फहमी हो जाए कि कोई और भी हामिद शाफी। मैं कहा कान इधर कर, मुंह इधर कर, मैंने कान में कहा, उन्हें कहना हामिद शाफी मुर्शद ये नाम है, ते बंदे ते पुत बन जाओ। मैं बाद में पाकिस्तान पहुंचा हूं, अल्लाह ने शिफा पहले दे दी है, शिफा पहले दे दी है। पहली बार उन्होंने मुझे वहां से फोन करके कहा कि हजरत साहब नाम ही काफी है, नाम ही काफी है। अल्लाह वालों, मैं औलिया अल्लाह के जूते नहीं उठा सकता, तो मेरे रब ने मुझे ये शान दी हुई है, तो औलिया अल्लाह का मकाम क्या होगा, गौसे पाक का, मेरे इमाम का मकाम क्या होगा, मेरे दाता का मकाम क्या होगा। जिन्न आ गए, जादू हो गया, जादू हो गया, साढ़े घर जादू निकल आया, साढ़े घरों तवीज निकल आए, और मेरे क्लिनिक के आगे तवीज लटके, मैंने बयान करके एंजॉय किया है। ये थोड़े दिन पहले मेरे क्लिनिक के आगे दरख्त के ऊपर तवीज बांध गया मेरी रोटी बनने वास्ते, असी रज के कुकड़ खादा। फिर उस दिन अल्हम्दुलिल्लाह उस दिन लंगर में पका भी मुर्गा, तो असी रज के खादा। मैं कभी ना बेटा बंद हो जाता है, देखते हैं कैसे बंद हो जाता है। तो रोटी बंद करना अल्लाह ना चाहे तो जमाना मिल के भी बंद नहीं कर सकता। सारा जमाना मिल के भी शाफी को कुत्ता कुत्ता कहे तो शाफी कुत्ता बन नहीं जाता जब तक मालिक ना चाहे। तो अल्लाह वालों, डरना नहीं है, गज वज के जीना है, कोई जादू नहीं है, कुछ नहीं है। जो जिन्नात ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलीय्यिल अज़ीम कहने पे मरते हैं, जलते हैं, कौन सा जादू रह जाएगा। जो जिन्नात आऊज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, ये दो मैंने आयतें पढ़ी हैं, ये किसको नहीं आती? क्यों पीरों के मोहताज हो? मैंने बात की है दुआ सैफी की, मैंने बात की है हिजबुल बाहर की, मैंने बात की है सूरह बकरा की। अल्लाह वालों, क्यों आऊज़ बिल्लाह का चूरन नहीं बिकता, ला हौला वला कुव्वता का चूरन नहीं बिकता। हम डॉक्टर हैं, अपने पैड के ऊपर पेन किलर पैनाडॉल लिख दें, बाद में फीस मांगे तो मरीज सीधा हो जाता है कि पैनाडॉल लिखवाने नहीं आया। यही उधर है रूहानी मौलज के हां। अगला कहता है ओ ब्रांड लिखो, अंदर ओ ही माल होवे लेकिन ब्रांड हो कि इंज ठंड पै जावे। तो फिर हम क्या करते हैं कि जो काम 5-7 रुपए की गोली से होना होता है वो 70-75 रुपए की गोली लिख के दे दी है, तब पेशेंट क्या हो जाता है? मुतमईन। ऐ सारा खेड जे टोटल। मरीज आए उसको आप तवीज ना दें, उसको पानी ना दें, उसको कोई खुशबू ना दे, उसको कोई गाटा ना डाले, वो मुतमईन नहीं होता। ये इंसानी कमजोरी है। तो अल्लाह वालों, इन कमजोरियों से निकल आओ। जो हजूर के गुलाम होते हैं वो इन आसरों के मोहताज नहीं होते, वो कमली वाले की मुस्कुराहट के मोहताज होते हैं कि हजूर राजी रहने चाहिए, कमली वाला राजी रहना चाहिए। जब हजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम राजी हैं, कोई डर नहीं है। तो इसलिए आज के बाद कोई जादू जूदू कोई चीज नहीं है। सिर्फ हमारे ऊपर जो जिन्नात चिमटे हुए हैं या मुसल्लत है हमारे गुनाहों की वजह से, और मजहबी घरानों के अंदर शराइत के बगैर वज़ाइफ पढ़ने की वजह कि इसकी बड़ी फजीलत आई है, इसकी बड़ी फजीलत आई है, इसकी बड़ी फजीलत आई है। तो मैं क्या कहता हूं, सूरह बकरा से लेकर सूरह नास तक सब की फजीलत आई है, हुण सारे नु वजीफा बना लेना। ये अकल के अंधे है, ना उलमा ने समझाया और ना अवाम ये समझी। गलती बस इतनी हुई है, पीरों ने इस गलती को पकड़ के अपना मसाला, अपना चूरन, अपना रसाला बेचना शुरू कर दिया। अर्ज करने का अल्लाह वालों मकसद ये है, मैं पूछ ही ना लवा, कोई डर रह गया जादू का? हुण तो चेहरे ऐसे हशाश बशाश हो गए ने, हुण तो इंज हसदे पे हो जिंजे बंदा पहली रात बुढ़ी वेख के हसदा है।
یا کسی بچے دی منگنی ہونے والی ہوئے تو وہ غیر ضروری ہسدا رہندا ہے، یا کسی دا حق مٹکا ہو جائے تو بیٹھا بیٹھا بھی ہسدا ہوندا. اب تو ایسے چہروں پہ مسکراہٹیں آ گئی، کوئی ٹینشن رہ گئی ہے، کوئی ڈر رہ گیا؟ اللہ والو یہ اتنا علاج تھا، اتنا علاج تھا. اور الحمدللہ میں نے پہلے بھی ایک دفعہ کہا، آج بھی دہرا رہا ہوں کہ میرے مرشد نے مجھے یہ بات یہ سکھائی ہے کہ مثالیں نہیں دینی، خود مثال بنو. میں تمہارے سامنے مثال ہوں، یہ میرا نہیں کچھ بگاڑے تو کلمہ تو تم نے بھی ان کا پڑھا ہے، تو بنانے والا بھی تمہیں وہی ہے جس نے مجھے بنایا ہے. تو اگر اللہ میری حفاظت کر رہا ہے تو تمہاری حفاظت نہیں کر رہا. ہم نے امام احمد بن حنبل رحمت اللہ علیہ کے جوتے چومے ہیں، ان کے شاگردوں کے جوتے کھائے ہیں. تو امام احمد بن حنبل رحمت اللہ علیہ کے جوتوں سے جنات ڈرتے تھے. تو جو ان کے رستے پہ ہوگا قادری ہوگا، لالا اور تویزاں دا محتاج نہیں ہے. ہاں گھڑی پہنو، میں راڈو کی پہنتا ہوں، جب سے اسٹوڈنٹ لائف سے، جب سے میرے ماں باپ نے دیے میں راڈو کی گھڑی ہمیشہ پہنتا ہوں. مہنگی سے مہنگی گھڑی پہنو، مہنگی سے مہنگی پہنو. اللہ نے گاڑیاں دی ہیں، جو رکھا ہے مہنگے سے مہنگا پہنو، کوئی کڑی نہیں پہننے. میرے بیٹے ہیں، جو گھڑی مجھے پسند نہیں ہوتی وہ بھی شوقین ہے، میں بیٹوں کو دے دیتا ہوں پہنو. وہ اس عمر میں 8ویں 9ویں میں راڈو کی گھڑی پہن رہے ہیں، کیونکہ جو میری ہیں وہ پہن لیتے ہیں. میں کہتا ہوں پہنو، کوئی مسئلہ نہیں، اللہ نے دیا ہوا ہے اس لیے دیا ہوا نا، پہنو. لیکن کڑی نہیں پہننی، ڈوریاں نہیں پہننی. کوئی اپنے گلے سے ہے وے تو جب میرے گلے میں نہیں ہے تو تمہارے گلے میں کیسے ڈال دوں؟ جب میرے گلے میں نہیں ہے تو تمہارے گلے میں کیسے ڈال دوں؟ اپنے گلے میں ہے تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی غلامی کا پٹا ہے بس، اور وہی پٹے کی خیرات ہم سارے زمانے میں بانٹ رہے ہیں. تو اللہ والو اصل کہانی یہ ہے کہ اپنے گناہوں سے توبہ کر لو، اپنے گناہوں سے توبہ کر لو. اللہ تمہارا ایسی حفاظت کرنے والا ہے، وہ حفاظت کر کے دکھائے گا. علامہ نشاپوری رحمت اللہ علیہ اس کی تفسیر کے اندر لکھتے ہیں کہ جب شیطان نے تکبر کیا، ابا واستکبر وکان من الکافرین، جب اس نے تکبر کیا تو اللہ نے ٹھڈا مارا نکلدا ہو، اس کو مردود قرار دے دیا. تو اس نے رب کی بارگاہ میں کیا عرض کی کہ جب تک اولاد آدم کے جسموں کے اندر روح ہے میں ان کو گمراہ کرتا رہوں گا. جب تک اولاد آدم کے جسموں بدنوں کے اندر روح ہے میں کیا کرتا رہوں گا؟ گمراہ کرتا رہوں گا. تو میرے رب نے عرشوں سے آواز دی کہ جب تک اولاد آدم کے بدنوں کے اندر روح ہے تو گمراہ کرتے رہنا، میں ہدایت دیتا رہوں گا. میں رب دی مننا یا فی زمانہ پیران دیاں مننا؟ مجھے بتاؤ، مجھے بھی تو مطمئن کرو کوئی دلیل دے کر، مجھے بھی کوئی دلیل دو نا. تو گل صرف کذاب یا دجال کہہ کے تو مک نہیں جانی نا، کو مجھے بھی تو مطمئن کرو، کو میرے منہ سے بھی کچھ پاؤ. تو ان کو گمراہ کرتے رہنا، میں ان کو ہدایت دیتا رہوں گا. تو ان سے گناہ کرواتے رہنا، میں ان کی توبہ کو قبول کرتا رہوں گا، توبہ کو قبول کرتا رہوں گا. شیطان نے کہا کہ مولا پھر دیکھ، میں دائیں سے بھی آؤں گا، میں بائیں سے بھی آؤں گا، میں آگے سے بھی آؤں گا، میں پیچھے سے بھی آؤں گا، آخرت ان کو بلاؤں گا، دنیا پرکشش کر کے دکھاؤں گا، پھر جنت میں پہنچا کے ان کی جان چھوڑوں گا. علامہ نشاپوری رحمۃ اللہ لکھتے ہیں کہ جب شیطان نے یہ الفاظ بولے تو فرشتوں کے دل دک دک کرنے لگے. جس طرح آپ کو پیر کہتے ہیں تواڈے گھر جادو ہو گیا، تواڈے تے وار ہو گیا، تو تواڈا دل دک 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 شروع ہو جاتا. بشرمو، کھاندے ہو اللہ دے ٹکرے تے ڈردے ہو مخلوق تو، مر کیوں نہیں جاندے؟ جدا کھاندے ہو دا بولو، اس سے ڈرو. تو رب کہتا جو میرے سے ڈر گیا اس کو کیا ملے گا؟ وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ ذَلِكَ لِمَنْ خَشِيَ رَبَّهُ. جو رب سے ڈر گیا اللہ جنتیں تیرے نام کر دے گا، اللہ تیرے سے راضی تو اس سے راضی ہو جائے گا. اللہ نے شان بیان کی ہے ڈرنے والوں کی. ٹکر رب کے کھاتے ہو تو ڈرتے شیاطین سے، رب کے دشمن سے، مر کیوں نہیں جاندے؟ اگر ایمان اتنا بوجھ بن گیا ہے تو واپس دے دو، اگر ایمان اتنا بوجھ بن گیا ہے تو واپس دے دو. جس کے ٹکڑے کھاتے ہو گن بھی اس کے گاؤ اور ڈرو بھی اسی سے، ذکر بھی اسی کا کرو اور ڈرو بھی اسی سے. علامہ نشاپوری رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ جب شیطان نے یہ باتیں کہیں کہ میں آگے سے بھی آؤں گا، میں پیچھے سے بھی آؤں گا،
دائیں سے بھی آؤں گا اور بائیں سے بھی آؤں گا. تو فرشتوں کے دل کیا ہوئے؟ دک دک کرنے لگے. تو رب نے فرمایا سکون.com ڈرنا نہیں، ڈرنا نہیں. مسلمان کی زندگی میں لفظ ڈر ہے ہی نہیں. جب آپ ایمان لے آئے ڈرنے والی کوئی بات نہیں ہے. جب موت کا ایک وقت متعین ہے تو ڈر کس بات کا ہے؟ جو تقدیر کا اچھا برا لکھا ہے وہ سب کچھ ہو چکا ہے، وہ سب کچھ لکھا جا چکا ہے، پھر ڈرنے والی بات کون سی ہے؟ تو لکھنے والا کون ہے؟ احکم الحاکمین اکرم الاکرمین. اس سے اچھے کو لکھنے والا نہیں ہے. رب نے کیا فرمایا؟ ڈرنا نہیں ہے. یہ مردود کہتا ہے میں دائیں سے آؤں گا، میں بائیں سے آؤں گا، میں آگے سے آؤں گا، میں پیچھے سے آؤں گا. مجھے میری عزت و جلال کی قسم ہے جو یوں ہاتھ اٹھا کے کہے گا اے اللہ میری توبہ، یہ اوپر والی سمت کو بھول گیا ہے. ابھی وہ مانگنے والا اپنے ہاتھ چہرے پہ نہیں پھیرے گا. گناہوں سے معافی مانگے گا تو گناہ معاف کر دوں گا، دنیا مانگے گا تو جھولی بھر دوں گا. اور اگر مانگنے والا سجدے میں جا کے میرے سے معافی مانگے گا، دنیا مانگے گا، دعا کرے گا، ابھی وہ سجدے سے اٹھے گا نہیں تو میں رنگ لگا دوں گا، رنگ لگا دوں گا. یہ دائیں سے آئے گا، بائیں سے آئے گا، آگے سے آئے گا، پیچھے سے آئے گا. شیطان نہ اوپر سے آ سکتا ہے اور نہ نیچے سے آ سکتا ہے. جادو کا وار ہمیشہ 4 سمتوں سے چلے گا. 4 عناصر سے ہی انسان بنا ہے: آگ، ہوا، پانی اور مٹی. عناصر اربع، اسی سے انسان بنا ہے اور اسی کا صدقہ اتارا جاتا ہے. سمجھ آئی؟ اور انہی 4 سمتوں سے ہی انسان کے اوپر کالی نظر، جادو، یہ معاملات سارے جو ہے چلتے ہیں. اوپر والی سمت بھی کیا ہے؟ محفوظ ہے، اور نیچے والی بھی محفوظ ہے. ان 2 سمتوں میں اللہ کے ساتھ تعلق جوڑ کے رکھو. کون سا تعلق؟ دعا والا اور سجدے والا. اے مسلمان کتھے جاواں تے منجی کتھے ڈاواں. تیرا تیرے رب کے ساتھ سجدوں والا تعلق تقریباً ختم ہو گیا، دعا والا تعلق بالکل تقریباً ختم ہو گیا. اس لیے تیرا تعلق جو ہے وہ تعویذوں والوں کے ساتھ جڑ گیا. کس کے ساتھ جڑ گیا؟ تعویذوں والا. مجھے بات کرتے کرتے کل کی پرسوں کی بات یاد آ گئی، بلکہ آج بھی میرے پاس آئے ہوئے تھے. کتنا جڑ گیا تعویذوں کا تعلق، کتنا جڑ گیا. جن بھوت کا خوف کتنا بیٹھ گیا. میں آپ کو بتاتا ہوں. میرے پاس ایک صاحب آئے 3 یا 4 دن پہلے. آج ان کی اپوائنٹمنٹ تھی، آج بھی آئے ہوئے تھے دوپہر کو. ساری جب بات ہو گئی میں نے چیک کر دیا، دعائیاں لکھ دی، فارغ کر دیا، اپوائنٹمنٹ دے دی. اسٹاف کو کہا بھی فلان ان کو ڈیٹ جو دے دو، اپوائنٹمنٹ دے دو سرجری کے لیے. جانے لگے تھے تو جو میرا سٹاف ہے نا، اسسٹنٹ، اس کو کہنے لگے کہ آپ تھوڑی دیر نہ بیٹھو، میں نے بات کرنی ہے ڈاکٹر صاحب سے نا. وہ لڑکا میرا تھوڑا سا ہٹ کے کھڑا ہو گیا. وہ وہاں سے اٹھ کے کرسی پہ آگے، صوفے پہ آگے، ایزی ہو گئے. میں نے کہا جی بولیں کیا. اب وہ کون ہیں؟ وہ ایئر کمانڈر ہیں. ایئر کمانڈ یعنی لیفٹیننٹ کرنل کا وہ رینک ہوتا ہے ایئر فورس کے اندر. مجھے کہنے لگے، یہ ذرا باتیں توجہ کے ساتھ سننی ہے، کہ ان کے اندر پیری مریدی کی کتنی کراہت ہے، اولیاء اللہ کے لیے کتنی کراہت ہے، کتنا بغض ہے. یہ ساری باتیں آپ نے سمجھنی ہیں. مجھے کہنے لگے ڈاکٹر صاحب میرے والدین کی قبر فلاں شہر میں ہے. میں نے کہا جی ٹھیک ہے. اگوں قبرستان دے پکی سڑک گزر دی. ذرا انداز دیکھیے گا طنز کا، ذرا طنز کا انداز دیکھنا ہے. میرے والدین کی قبریں فلاں قبرستان میں ہیں، فلاں شہر میں. میں کہا جی اچھا. اگوں پکی گزر دی ہے، یعنی پکی سڑک گزر دی ہے. سڑک کے اوپر بالکل نہر ہے. یعنی ان کا کہنے کا یہ سارا منظر کشی کرنے کا مطلب یہ ہے کہ قبرستان پکی سڑک کے اوپر ہے اور نہر کے اوپر ہے، یعنی بڑا ماحول زبردست ہے. تو میں یہ سوچتا ہوں کہ میں وہاں جا کے تو پیری مریدی شروع کر دوں. میں نے کیا کہا کہ بغض اولیاء ذرا دیکھنا ہے آپ نے. میں جا کے وہاں کیا کر دوں؟ پیری مریدی شروع کر دوں. میں کہ اچھا کیا کرنا ہے؟ کچھ بھی نہیں کرنا. میں یہ شیو کرتا ہوں، میں یہ چھوڑ دوں گا، داڑھی بڑھ جائے گی. 1 مہینہ گڑ والا شربت وہ پلاؤں گا، اور آج کل سردیاں ہیں 1 مہینہ گڑ والے چاول کھلاؤں گا. تے میرے تو وڈا تے کوئی پیر ہی کوئی نہیں ہونا. تے میریاں 7 نسلاں بہ کے کھان گیاں، میریاں 7 نسلاں بہ کے کھائیں.
یہ سارا منظر آپ کو سمجھ آ گیا کہ پیروں کے بارے میں، اولیاء اللہ کے بارے میں ایک پڑھے لکھے بندے کا یہ تاثر ہے یا اس کی سوچ ہے. اب آؤ، ساری بات ختم ہو گئی. ظاہری بات ہے ایسے لوگوں کے ساتھ میں کیا بحث کروں، ساتھ وہ بحثیت مریض آئے تھے، میں ان کے ساتھ کیا بحث کرتا، چپ کر کے. اچھا مجھے کہنے لگے جاتے ہوئے، ڈاکٹر صاحب، میں کہا ہاں جی آپ ویسے جنات کو مانتے ہیں؟ ابھی میرے منہ میں الفاظ تھے کہ بھائی میں مانتا ہوں یا نہیں مانتا، یعنی میرا موقف ابھی یہاں تھا، تو خود ہی بولنے لگے میں جنات کو مانتا ہوں. میں نے کہا دور، اولیاء اللہ کے بارے میں تیرا اتنا توہین آمیز رویہ ہے، سوچ ہے، تو تمسخر اڑا رہا ہے کہ پیر ایسے بنتے ہیں، اور جنات کو میں مانتا ہوں. میں نے کہا آپ جنات کو کیسے مانتے ہیں؟ میں نے جی ایک جگہ پہ گیا، عامل تھا، ان کو میں نے جنات کا آپس میں تبادلہ کرتے دیکھا تھا. کتھے جاواں تھے منجی کتھے ڈاواں، ٹھنڈا ماحول تے گوڑا لے مٹھے چاول. میں کہتا ہوں کتھے جاواں، یعنی یہ محنت بول رہی ہے، ہمارے ذہنوں پہ جو محنت ہوئی ہے، اولیاء اللہ کا بغض ہے اور جنات کا ڈر ہے. اگر ہم نے توحید، اللہ کی عظمت، اللہ کی شان، اللہ کی الوہیت، کبریائی کو ڈٹ کے بیان کیا ہوتا تو ہمارے دلوں میں اللہ کا خوف ہوتا، ہمارے دلوں میں اللہ کا خوف ہوتا، ہم اطاعت کرنے والے ہوتے، ہم نافرمان نہ ہوتے. آخری بات، سیدنا سلیمان علیہ السلام کے پاس ایک مہمان آیا تو آپ نے کہا آؤ ذرا بار چہل قدمی کر لئیے. ہمارے گھر مہمان آتا ہے نا، ہم کیا کہتے ہیں کھانا شانا کھانے کے بعد چلو باہر ذرا چہل قدمی کر لیں. تو سیدنا سلیمان علیہ السلام نے اس بندے کو اپنے ساتھ لیا اور باہر نکل گئے. جب جنگل میں پہنچے یعنی ویرانے میں پہنچے تو کیا دیکھا کہ ایک ہرن بھاگتا ہوا آ رہا ہے اور ساتھ عقاب ہے، یعنی ایک پرندہ اور ایک ہرن. سیدنا سلیمان علیہ السلام کے قدموں میں آ کے لپٹ گئے. جو ساتھ مہمان تھا جب اس نے یہ معجزہ دیکھا اس نے کہا سبحان اللہ، سبحان اللہ، کیا شان ہے. ہرن نے سیدنا سلیمان کو دیکھا ہے تو پجے آیا ہے، عقاب اوپر اڑ رہا تھا تو قدموں میں آ کے پڑ گیا. سبحان اللہ. تو جو بات اللہ والو سیدنا سلیمان علیہ السلام نے جو جنات کے بادشاہ ہیں جو انہوں نے عطا کی ہے وہ آپ تک پہنچا رہا ہوں. کسی طرح آپ کے اندر سے جادو کا، پیروں کا، ان سب کا خوف نکل جائے. سیدنا سلیمان علیہ السلام نے اپنے مہمان کو مخاطب کر کے ارشاد فرمایا سونیا جدوں رب دی نافرمانی چھڑ دئیے تے ساری مخلوق غلام ہو جاندی ہے. جب اللہ کی نافرمانی چھوڑ دو گے، اللہ کی اطاعت کرو گے، ساری دنیا تمہاری غلام ہو جائے گی. سید علی حجویری کو گئے دنیا سے 1000 سال ہو گیا ہے. رات کو 3 بجے بھی جاؤ لوگ قدموں سے لپٹے ہیں. میرے بابا فرید کے پاس دن کو جاؤ رات کو جاؤ، میرے سردار شیخ الاسلام کے پاس جاؤ یا میرے امام شیخ عبدالقادر جیلانی رحمت اللہ غوث پاک کے پاس جاؤ، کسی ولی کامل کے در پہ چلے جاؤ، دن کو جاؤ رات کو جاؤ، دنیا قرآن پڑھ رہی ہے، لپٹی ہوئی ہے، اپنا مال وہاں لٹا رہی ہے. کیوں؟ وہ حضور کے قدموں سے لپٹ گئے، اللہ نے ساری مخلوق کو ان کا غلام بنا دیا ہے. تو سیدنا سلیمان علیہ السلام نے کیا بات ارشاد فرمائی کہ جب تو اللہ کی اطاعت کرے گا تو ساری مخلوق تیری اطاعت کرے گی. کوئی خوف رہ گیا؟ کوئی ڈر رہ گیا؟ آخری ٹچ دے دما پھر تاکہ ٹاپک آج کا مکمل ہو جائے. جن پیروں کو تم کتب سمجھتے ہو، کیا سمجھتے ہو؟ ابدال سمجھتے ہو، قیوم زمان سمجھتے ہو، ولی کامل سمجھتے ہو. یہ جو یوٹیوبر مال پھر رہا ہے، پٹری کا مال جڑا ہے، یہ جو پٹری کا مال ہے جس کو آپ کیا سمجھتے ہو؟ قیوم زمان. کوئی کچھ ہے، کوئی کچھ ہے، کوئی کچھ بنا ہوا ہے، اتنے لمبے ٹائٹل لگائے ہوئے ہیں. اب شافی کی باتیں سن کے ڈر لگے گا، جو تو ہوں گے حوصلے والے اور ان کے نصیب اللہ نے وہ مجوسی چھوٹے بھائی جیسے لکھے ہوں گے، وہ تو یہ بیان سن کے جو یہاں سن رہے ہیں، جو سوشل میڈیا پہ سن رہے ہوں گے، وہ کیا کہیں گے؟ شافی ہاتھ اگے کار. وہ کیا کہیں گے؟ شافی ہاتھ اگے کار. سوشل میڈیا پہ کوہرام مچ جائے گا، ہم نے مرید ہونا ہے، ہم نے بیعت ہونا ہے، ہم نے سب کچھ چھوڑ دیا ہے. وظائف سے توبہ، ہم وظائف کی غلامی سے نکل کے حضور کی غلامی میں آگے ہیں.
सब कुछ खत्म, जिंदगी सुकून.com हो गई है, कोई डर नहीं है, कोई शैतान नहीं है, कोई कुछ नहीं है। जिंदगी मौत का मालिक अल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु लहुल मुल्क व लहुल हम्द युही व युमीत व हुवा अला कुल्लि शैइन कदीर। जिंदगी मौत अल्लाह के हाथ में है, सारे जमाने पे राज अल्लाह का है, सब तारीफें उसी की हैं, उसके अलावा कोई माबूद नहीं है, सब कुछ उसके कब्ज़े कुदरत में है। शाफी साहब डर निकल गए, हाथ थगे करो। ये तो हो गए वो तो जेडे बड़े भरा वाले होंगे, वो कहेंगे हुण असी पीर फड़िया सी 6 साल पहला तो हुण असी छड़ दईए, हुण असी अपना प्यो बदल लईए शाफी दे कहन ते। मंतक देखें, सोचें देखें, हुण असी शाफी दे कहन ते अपना प्यो बदल लईए, ठीक है, असी हुण अपना खसम बदल लईए शाफी के कहने पे। वो तो फुलां हैं, वो तो फुलां हैं, वो तो फुलां हैं, वो जो फुलां हैं ना फुलां हैं, उनकी फुलां मैं निकाल के दिखाता हूं वो फुलां क्या हैं। ये जो पटरी का माल है, जिनको आप नजरो नियाज बेचते हो, डोनेशंस बेचते हो, जिनको कुतबे जमा समझते हो, इनको अल्लाह के वली समझते हो, इनकी औकात ये है कि मिर्जा इंजीनियर ने इन सब को इकट्ठा किया चौराहे के अंदर, जागते रहिएगा, इन सब को इकट्ठा किया चौराहे के अंदर, इन्हां दी तंबी ला के भज गया जेल में। नहीं समझ आई आपको? आपको नहीं समझ आ रही कि फकीर क्या कह रहा है? ये फी जमाना जितनी पीरी मुरीदी हिंदुस्तान पाकिस्तान में हो रही है, मिर्जा इंजीनियर ने क्या किया कि इन सब को इकट्ठा किया चौक में, इन्हां दी लाई तंबी ते ला के ते भज गया जेलम घर, अपने अंदरों ला ली कुंडी, अम्मा बाहर नहीं आन देन दई। अब ये सारे जमाने के पीर मौलवी क्या कर रहे हैं? चल हुण साडी बिस्ती ते करना है, तंबी ते साडी शलवार ते वापस कर दे, साडी तंबी शलवार ते वापस कर दे, बिस्ती तो तू करना ही है साडी, ते शलवार ते वापस कर दे। जागते रहिएगा, मैं कहीं कहां लेकर आ रहा हूं। इनके साथ वो कुत्ते वाली हो रही है। क्यों? जब अल्लाह वालों हम हजूर के दीन से हट के कोई बात करेंगे तो अगला तो पकड़ेगा, अल्लाह ने उसको मुसल्लत किया है। इसलिए मैं अल्लाह से दुआ करता हूं कि या अल्लाह इस तरह के 2-4 और मुसल्लत कर, ताकि वो हमें कुत्ता कुत्ता करे, हम सीधे रास्ते पे रहें। वो खुद कहते हैं हमारा उससे 101% इख्तलाफ है, लेकिन उसकी एक बात मुझे प्यारी लगी, उसने झूठ नहीं बोला। वो कहता है मुझे अल्लाह ने इन पे मुसल्लत किया, और अल्लाह ही ने मुसल्लत किया। अल्लाह के बगैर कौन होता है हमें जलील करने वाला, उसके अमर के बगैर। तो वो अब क्या करता है? सारे पीरों को, मौलवियों को कर रहा है जलील। तो मौलवी पीर हाथ बांध के हुण साडी तंबी ते दे दे, शलवार ते दे दे, चल जलील करना करदा रहा, साडी शलवार ते दे दे। तो इन सब पीरों की जो कुतबियत है, जो ये मकाम अब्दाल पे जिनका खौफ आपके अंदर बैठा हुआ है, ये क्या है? लोगों को तावीज़ देते हैं, लोगों को वजीफे देते हैं कि ए पढ़त जुबान बंदी हो जाएगी। ये सारे मिलके इंजीनियर दी जुबान बंद नहीं कर सकते। हाँ, कैसी पुड़ी लगी है शाफी दी तुम्हें दी? शाफी ने इक्को ही पुड़ी दी है तुम्हें दी। ते सारा डर जिस तरह मैंने शयातीन जिन्नात का जादू का निकाला है, तेरे पीरों का भी काट देता है कि तेरे पीरों की औकात ये है कुल। ये नहीं मैं किसी का नाम ले रहा हूं, कुल हिंदुस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश, जो वो वीडियो दिखा रहा होता है, जहां जहां से उसको पीस मिलते हैं, क्लिप्स मिलते हैं, ये सारे मिलके जमाने को हर पीर वजीफा देता है जुबान बंदी का। ये सारे मिलके शयातीन जिन्नात, ये पीर, ये मौलवी ओदी जुबान बंद नहीं कर सके, तो तेरी रोटी किंज बंद कर लेंगे? चवला तू ये डरता है कि मैं पीर छड़ देवांगा तो साडे घर परेशानियां आ जाएंगियां, मैं शाफी दे कहन ते अब्बा बदल लवांगा तो साडे घर हादसे होने लग पैणगे। ये सारे मिलके उसकी जुबान नहीं बंद कर सके, तो तेरी तकदीर कैसे बदल देंगे? तेरी रोटी कैसे बंद कर देंगे? हाँ, हुण कोई डर रह गया है? कोई तुम्हें दी पुड़ी और चाहिए है? क्योंकि जो खानदानी होता है उसको एक दफा ही बात काफी होती है, उसको तुम्हें की पुड़ी एक ही होती है। और शाफी का असूल भी यह है कि एक ही देनी है। अगर शिफा होनी है तो हो जाएगी, अगर नहीं होनी तो 10 पुड़ियों पे भी नहीं होनी है। जिन्नात का खौफ रह गया है, निकल गया। जादू का खौफ रह गया है, निकल गया। पीरों का खौफ रह गया है, नहीं। खौफ सिर्फ अल्लाह का। खौफ किसका? अल्लाह का। और प्यार किसका? कमली वाले का, कमली वाले का। उठते बैठते सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद।
ٹوٹ کے پیار کرنا ہے کملی والے کے ساتھ. جتنا حضور سے پیار کرو گے اللہ کا اتنا خوف آئے گا, اتنا اللہ کا خوف آئے گا, اتنا اللہ کا خوف آئے گا. تو پھر کیا ہوگا؟ ایمان دو کناروں کے درمیان میں آ جائے گا. ایمان دو کناروں میں, محبت اور خوف, ایمان محفوظ ہو جائے گا. ایمان محفوظ ہو جائے گا. پھر انشاءاللہ پھر زمانے میں کوئی تتی ہوا ہمیں چھو نہیں سکتی. تو اللہ والو, اپنا اللہ سے جو ہم نے تعلق توڑا ہے, جو دو سمتوں سے وار نہیں ہوتا, جن چار سمتوں سے وار ہوتا ہے, ہم طویز دھاگے وظیفے پڑھ پڑھ کے ان کو محفوظ کر رہے ہیں, اور وہ محفوظ ہے نہیں. تو جو اللہ نے محفوظ رکھی ہیں, ایک کیا ہے؟ دعا والی, اور ایک سجدے والی. آج مسلمان پاکستانی 90% بے نمازی, جو سجدے نہیں کرتا وہ دعائیں کرے گا, وہ منتیں مانے گا, وہ دھاگے باندھے گا, وہ علم لگائے گا, وہ کیا کرے گا؟ ہنڈیاں رکھے گا, وہ کھریاں لگائے گا. کیا کرے گا؟ کھریاں لگائے گا. اچھا, اگلی بات پھر میرے ذہن میں آ گئی, وہ جو میرا مذاق اڑا رہے تھے, یعنی اولیاء اللہ کا, مشائخ کا, پیروں کا مذاق اڑا رہے تھے, یعنی وہ جو ایئر کمانڈ ہے, کیا کہنے لگے کہ ڈاکٹر صاحب اے نظر بھی لگ دی ہے. میں کہا جی لگ دی ہوئے گی, کیونکہ مجھے پتا تھا یہ مذاق اڑا رہا ہے, طنز کر رہا ہے. کہتے نہیں, میں احتیاطاً ایک چھوٹی جی بچے دی جُتی بھی نہ ملے گی گلی ہے تے میں اپنی گڈی دے پیچھے لائی ہی ہے. پھر بولوں دوبارہ, کتھے جاواں تے منجی کتھے ڈھاواں, ٹھنڈا مول دسمبر جنوری دا تے گوڑا لے مٹھے چول. میرے حضور کی امت یہ کیا بن گئی ہے؟ خدا کی قسم, خوشی بھی ہوتی ہے, ہنسی بھی آتی ہے, اور اتنا غصہ بھی آتا ہے, بندہ پال وے لمیت کر دے سیدھا انہوں. ان کی کون اصلاح کرے گا؟ کون اصلاح کرے گا؟ میرا مولا ہی ہے, کرم فرما دے. ورنہ یہ آپ اندازہ لگاؤ کہ لیفٹیننٹ کرنل لیول کا بندہ, اس کی سوچ کیا ہے؟ پڑھا لکھا بندہ ہے, اس کی سوچ کیا ہے؟ ادھر جو ہے اولیاء اللہ کا مذاق اڑا رہا ہے, علماء کا مذاق اڑا رہا ہے, داڑھی ٹوپی کا مذاق اڑا رہا ہے, دین شارع اسلام کا مذاق اڑا رہا ہے, اور ادھر کیا کر رہا ہے؟ جنات سے ڈر رہا ہے, اور پیچھے کہتے ہیں میں جُتی لائی ہے. تے اپنے ٹینک نو بھی جا کے لا لو, اپنے میزائلاں دے نال بھی لاؤ جا کے, کہ نظر نہ لگ جائے کسی ہندوستان دی ہے. دیکھیں نا, اگر آپ نے اپنی گاڑیوں کے ساتھ جوتے لگائے ہوئے ہیں, تو پہلے قیمتی سامان تو وہ ہے, 15-15 لاکھ ڈالر کی ایک چیز ہوتی ہے, 20-25 لاکھ ڈالر کا ایک میزائل چھوٹا سا ہوتا ہے, ڈرون ہوتا ہے. تو جتیاں تے کھریاں تے اوتھے لگ لانیاں بندیاں, تو اپنی گڈیاں نہ لائیاں نے. تھوڑا بولو, اپنا ایمان اور یقین بنانا ہے کہ آج کے بعد کسی سے ڈرنا نہیں ہے, جنات سے ڈرنا نہیں ہے, جادو سے ڈرنا نہیں ہے, جادوگر سے ڈرنا نہیں ہے, پیروں سے ڈرنا نہیں ہے. اولیاء اللہ سے ڈٹ کے محبت کرنی ہے, اور ان کے ذریعے حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے پیار کرنا ہے, اللہ سے خوف کھانا ہے, اللہ اس کے رسول کی اطاعت کرنی ہے. زندگی انشاءاللہ پنجے کے ہو سیر کڑائیے. اللہ سب کو خوش رکھے, آباد رکھے. آپ حضرات بھی جیوندے رہو, وستے رہو. میری بہنیں مائیں جو سوشل میڈیا پہ سن رہی ہیں, جیوندیاں رہیں, وسطیاں رہیں. آپ جہاں جہاں بھی ہیں خوش رہیں, آباد رہیں. اللہ نے آپ کو رنگ لگائے ہیں, اللہ رنگ لگائے رکھے. جو دکھی ہیں اللہ ان کے دکھ دور عطا فرمائے. اللہ رب العزت نے جو ہمیں ہدایت دی ہے, رستہ دکھایا ہے, اللہ یہ رستہ سب کو جو ہے سلجھائے. جس رستے پہ ہم چل رہے ہیں صراط مستقیم ہے, تو اللہ استقامت عطا فرمائے. اگر کوئی یا اللہ اس میں کمی ہے تو اللہ ہم سب کو ہدایت عطا فرما. اے اللہ جو دکھی ہے ان کو دکھ دور عطا فرما, جو سکھی ہے ان کو سکھ میں برکت عطا فرما. گھروں میں, ہسپتالوں میں, جہاں کہیں بھی بیمار ہیں یا اللہ سب کو شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرما. جنہوں نے دعاؤں کے لیے کہا ہے ان کے حق میں ہماری دعاؤں کو قبول و منظور فرما. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. وصلی اللہ تعالی علی حبیبہ خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.